बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रसफ़ी आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, रब ताला का करम है, परवरदिगार का एहसान है, मालिक है कि हम एक सुख का सांस ले रहे हैं, एक नए रोज़े में दाखिल हो गए हैं और नए रोज़े में दाखिल हुए हैं और 13वां रोज़ा है आज, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा जो कि इस वक्त चल रहा है। मग़फ़िरत के अशरे की दुआ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अल्लाह से बख्शिश मांगता हूँ जो रुजू करता हूँ। और बेशक हम सब रुजू करते हैं रब की तरफ ही, और उसकी तरफ रुजू, उसी को हमने सजदा करना है, उसी के हाथ में सब कुछ है। तमाम जहानों का पालने वाला मालिक खालिक वही है, राज़िक सब कुछ वही है। ट्रांसमिशन का आगाज करेंगे रब ताला के बाबरकत कलाम से। मेरे साथ मौजूद हैं कारी अमीर हमजा रोजाने की तरफ, उनकी तरफ जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, कैसे हैं आप? कारी साहब, आज कौन सी सूरह की तिलावत है, कुरान पाक समाअत करेंगे? सूरत दुहा। चलिए जी, बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। और बेशक खुदा का ज़िक्र करना हम सब पर लाज़िम व मलज़ूम है, और उसी की बरकत से, उसी के कलाम से, उसी के ज़िक्र से इस ट्रांसमिशन को भी चार चांद लगते हैं। और ये खुदा का ही नाम है जो अज़ल से है, जो अबद तक रहेगा इस धरती पर, इस कायनात में, इस कहकशां में, इस पूरी दुनिया में। बनाने वाला, पालने वाला, खालिक, राज़िक वही है, मालिक, सब कुछ वही है। और क्यों ना हो कि आप देख रहे हैं कि इस दुनिया में जो एक नई जंग छिड़ चुकी है वो भी इसी वजह से है, क्योंकि यहूदियत और ईसाईयत जो है वो अपने ज़ोर पर कोशिश करने में ये लगी हुई है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को दबा दिया जाए, मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए, उनका नामो निशान नहीं रहे। लेकिन हक़ और बातिल की जंग में अज़ल से अबद तक सिर्फ़ और सिर्फ मेरे रब का नाम ज़िंदा था, नाम ज़िंदा है, और वही नाम ज़िंदा रहेगा। कल भी करबला में यजीद के आगे सर झुकाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया हुसैन ने। और आज भी मुसलमान जो हैं वो हमें नज़र आते हैं, जो अहले ईमान मुसलमान हैं, कि वो सर झुकाने के लिए किसी भी तौर से तैयार नहीं हैं, किसी भी ऑफ़र के साथ, किसी भी काम के साथ, किसी भी तरीके से मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि हम आज के यजीद के आगे जो है वो सर झुकाएंगे। और उसी का ये शाखसान है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ एक जो मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है, उसके काफ़ी पैरोकार और चीले नज़र आ रहे हैं, और वो मुसलमानों को कोशिश कर रहे हैं नुकसान पहुँचाने की। लेकिन किसी तौर मजबूत अकीदा है जो कि हमने थाम के रखा हुआ है। आज का मौजू भी बहुत खूबसूरत है, और इसलिए ज़रूरी है कि इस वक्त हम मौजूदा सूरत हाल में देख रहे हैं कि मखसूस कुछ शख्सियात ऐसी हैं कि जो इस वक्त दीन इस्लाम का परचम बुलंद किए, उसका अलम बुलंद किए खड़ी हुई हैं, झुक नहीं रही आज के यजीद के आगे। तो उस वक्त भी जब 1450 साल, 1500 साल पहले जब दीन इस्लाम आया, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें पता चला, उन्होंने नवीद सुनाई कि अल्लाह ताला का मैं आखिरी नबी हूँ, आखिरी रसूल हूँ। तो उसके बाद जो लोग उनके साथ थे, और उनके बाद जो 4 खुलफाए राशिदीन हमें मिले, उनके बाद वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम उनकी ज़िंदगी की जो तालीमात हैं, और अगर उनकी सवाने हयात पे पूरी रोशनी डालें, ने कोई ना कोई पैगाम ऐसा दिया है कि, और अलम बुलंद किया है इस्लाम का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ऐसे मजबूती से थाम के रखा कि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात और मसाइब थे उनके जाने के बाद, दुनिया से पर्दा करने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो उन्होंने उसको लेके चलना और पूरी दुनिया में उसको कायम व दायम रखना, उसकी भारी जिम्मेदारी उन 4 लोगों के कंधे पे थी, जिसमें सबसे पहले नंबर पे खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर खलीफा दोम, सोएम और चहारों में, जिसकी हम बात करेंगे, आज से शुरू करेंगे कि आगे हमें पता मौला अली के भी दिन आएंगे, तो जब तक हम उस पर बात करेंगे। और अगर हम खलीफा अव्वल की उनकी ज़िंदगी पर हम नज़र डालें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की, तो हमें नज़र आता है कि किस तरह से उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, और उनको इसीलिए रफ़ीक कहा गया। रफ़ीक उसको कहते हैं जो दोस्त होता है, जो आपका अच्छा दोस्त होता है, जो आपका अच्छा साथी होता है, जो आपके साथ हर मुश्किल और हर परेशानी में आपके साथ बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी इनाम के, बग़ैर किसी बदले के साथ खड़ा रहे। दोस्त की डेफिनेशन ये, और असल दोस्त की डेफिनेशन वहीं से डिफ़ाइन हुई थी जब हज़रत मुस्तफ़ा मुज्तबा रहमतुल्लिल आलमीन की दोस्तियां जब शुरू हुई, यानी कि जब उनको ज़रूरत पड़ी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह करमुल्लाह वजह जो है, वो रज़ी अल्लाह अन्हु जो है, वो भी बहुत बेहतर अंदाज में जो है सामने आए, बन के उनके हिस्से में, दोस्ती के हिस्से में, और ऐसे रफ़ीक बने कि उन्होंने हर जगह फिर साथ दिया। यानी कि पहले इंसान थे जिन्होंने, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो पहले मुसलमान थे मर्दों में जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, और औरतों में हज़रत खदीजा, जिनका हमें पता है, हमने 10 रोज़े को उनके ऊपर पूरी बात की थी। तो इसी तरह मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को पे यकीन लाने वाले और उनकी बात की तायीद करने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे। तो आपके ऐसे दोस्त, आपके ऐसे जानिसार, आपके ऐसे रफ़ीक जो आपका साथ दें, तो उनकी बात, तो उस पर भी हम बात करेंगे आज। और साथ ही जी मेरे साथ यहाँ नातख़्वां सहरिश अयाज़ मौजूद हैं, उनकी तरफ भी जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सहरिश, कैसी हैं आप? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपके साथ कौन है डफ मास्टर में? उमैमा डफ राशिद। डफ बिस कहेंगे हम उनको। हाँ जी, कौन है मिस डफ आज? उमैमा राशिद। उमैमा राशिद हैं। अच्छा, तो आज आप कौन सा कलाम पढ़ेंगी, पेश करेंगी? जी बिल्कुल।
ताजदार हरम। चलिए जी, बिस्मिल्लाह। मैं कशुआ मदीने चले, मैं कशुआ मदीने चले, दस्त साकी कौसर सफीने चले, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली है सब जाम गए जाएंगे, ताजदार हरम हो, ताजदार हरम हो, निगाहे करम, हम गरीबों के लिए भी सवर जाएंगे, हमें बेकसा क्या कहेगा जहाँ, हमें बेकसा क्या कहेगा जहाँ, आपकी दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदार हरम। कोई अपना नहीं गम के मारे हम, कोई अपना नहीं गम के मारे हम, आपकी दर से फरियाद लाए हम, हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम, हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम, आपका नाम लेके मर जाएंगे, ताजदार हरम हो, ताजदार हरम। खौफ तूफान है बिजलियों का है, खौफ तूफान है बिजलियों का है, सबसे मुश्किल है आका किधर जाए हम, आप ही कर न लेंगे हमारी खबर, आप ही कर न लेंगे हमारी खबर, हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे, ताजदार हरम हो, ताजदार हरम। मैं कशुआ मदीने चले, मैं कशुआ मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, इसी महीने चले, मैं कशुआ मदीने चले, दस्त साकी कौसर सफीने चले, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे, ताजदार हरम हो, ताजदार हरम। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह जी। सैर शयाज और उमैमा राशिद उनके साथ मौजूद हैं जी, और हमनवा दोनों, और बहुत ज़बरदस्त कलाम और बड़ा मशहूर और मारूफ कलाम है। नाज़रीन, बात करते हैं जी आज के आउटफिट की भी। आज का आउटफिट हमें स्पॉन्सर किया है ज़राफ़ीज़ ने जी, और हुमैरा हमारी डिज़ाइनर हैं। ज़राफ़ीज़ का इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जी ऑनलाइन पेज है और स्टोर है, और इनकी वेबसाइट है www.zarafeez.com, और बहुत ज़बरदस्त बढ़ती ज़बरदस्त बड़े अच्छे किस्म के जी ड्रेसेस बना रही है ज़राफ़ीज़, और थैंक यू सो वेरी मच ज़राफ़ीज़ जी फॉर सेंडिंग अस दिस ब्यूटीफुल आउटफिट टुडे एज वेल। और नाज़रीन, हमारे साथ हर साल ही मुख्तलिफ डिज़ाइनर्स और स्टाइलिस्ट की टीम भी होती है जो कि बड़ी मेहनत से काम कर रहे होते हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम कि बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा जी बात करेंगे हमारी ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की भी जी, और जहां ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की बात होती है वहीं पे सबसे पहले बात आती है जी डॉन, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 क्वालिटी ब्रेड है, और डॉन कहता है व्हेन डॉन राइजेस ब्लेसिंग्स बिगिन। इसी तरह KFC है ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में, KFC कहता है यारी KFC वाली। डोरीवा 360.UK हमारी ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है। लवली एंजल कॉस्मेटिक्स, सिल्वर बर्ड्स कॉस्मेटिक्स का जी ये ब्रांड है, जिनकी सारी इस वक्त जो है पूरी रेंज है मेकअप की और ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं सारे, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन इस वक्त इन्होंने एक नई अपनी जो है प्रोडक्ट लॉन्च की है, वो है ग्लूटाथायोन की प्रोडक्ट। ग्लूटाथायोन मैं कहती हूँ हमेशा से कि जी
کھاتے بھی ہیں لوگ آج کل, لگاتے بھی ہیں, پی بھی رہے ہیں وائٹننگ کے لیے, بہت زیادہ لوگوں کو کریز ہے, جو کہ ہونا نہیں چاہیے. یو شوڈ لو یور اسکن, یو جسٹ نیڈ ٹو مور کریکٹ یور اسکن رادر دین اٹ کہ جی آپ کو یہ شوق چڑھے کہ ہم یہ کر لیں وہ کر لیں. اپنی ہی جو اسکن ہے اس کو ڈیفائن کریں مزید, اس کو بہتر کریں مزید. سیکنڈلی جی بامبے لائٹ ہاؤس ہے, لائٹ اپ یور لائف جو کہتا ہے, اور زندگی میں اندھیرے ہوں تو بامبے لائٹ ہاؤس ہے آپ کے پاس. واکیز پاکستانی برانڈ ہے جی, اگین ونس اگین ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں نیلسن پینٹس ہے, کہتا ہے رنگ زندگی کا 25% ایکسٹرا کوریج دے رہا ہے. ہمانی لیو نیچرل جی, اور وائی ناٹ لیو نیچرل, جب آپ کے پاس ہمانی کے جو ہے وہ 85 پلس کنٹریز میں گلوبلی پریزنس رکھتے ہیں, اور اسکن کیئر, ہیئر کیئر, فریگرنسز سب کچھ ہے, تو ہر چیز اور ہیلتھ اینڈ ویلنس سب کچھ ایک انڈر ون روف آ رہا ہے. پاکستان بھر میں ان کی 50 سے زائد ریٹیل آؤٹ لیٹس ہیں, اور آپ خرید سکتے ہیں 100% نیچرل, ہربل اینڈ ٹرسٹڈ کوالٹی پروڈکٹس. ہمانی کہتا ہے ہر ذرے میں اپنائیت ہے, ہر بوند میں بھروسہ ہے. اور اس کے علاوہ جی بات کریں پاپولر کی, وہ بھی ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہے. اومیگا ہے, الخدمت ہے, شوکت خانم ہے. وائلڈ وینچر کی بات کروں, کراچی کا سب سے قریب اور سب سے بڑا واٹر پارک وائلڈ وینچر کہتا ہے کہ ہم ہیں, اور ساتھ ہی وائلڈ وینچر کی 1 لاکھ روپے کی فیملی ممبرشپ آپ کو 1 سال کی مل رہی ہے. اور ابھی ہمارا سیگمنٹ ہوگا تو وہ وائلڈ وینچر کی طرف سے ہی ہوتا ہے کوئی اس کا یوزولی. اس کے علاوہ جی سائمہ بلڈرز ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہیں. سائمہ نام ہے اعتبار کا, آپ کو کسی پروجیکٹ میں اگر انویسٹ کرنا ہے تو سائمہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. تو ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد واپس آ رہے ہیں, کوئی اس کا سیگمنٹ ہوگا اور یہاں ٹیمز ہوں گی اور ان سے گفتگو ہوگی. آپ نے کہیں نہیں جانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فتوا پھر انوار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان صفیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین میرے ساتھ اس وقت علامہ سفیر علی نقوی نجفی موجود ہیں, ان کی طرف بھی جاؤں گی. اور آج کے موضوع تو ہم بات کر ہی رہے ہیں خلیفہ اول کے حوالے سے, لیکن ساتھ ہی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو عصر حاضر میں جو صورتحال بنی ہے ایران میں, جو اسرائیل اور امریکہ کا دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے اس کے بعد اس کے اوپر بھی. تو میں ذرا علامہ سفیر علی نقوی نجفی صاحب کی طرف جاؤں گی اور ان سے ذرا بات کرتی ہوں کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو. علامہ صاحب اب تک جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں ایران کے اندر آج ان 160 ابھی اب سے کچھ دیر پہلے میں دیکھ رہی تھی کہ جو وزیر خارجہ ہے ان کی طرف سے راکشی صاحب کی طرف سے جو ہے وہ جو 160 معصوم بچوں کو قتل کیا گیا ہے, ننھی بچیوں کے اسکول پر ایک دھماکہ کیا گیا. اور اب سے کچھ دیر پہلے بتایا جا رہا ہے کہ ایران پہ اسرائیل اور امریکہ نے اب سے کچھ دیر پہلے میں پڑھ رہی تھی کہ ایک اور حملہ کیا جس میں 2000 کے قریب جو ہے وہ بم دھماکے کیے گئے ہیں, بم گرائے گئے ہیں اور پچھلے 30 گھنٹوں کے دوران ایران پر. اور یہ اسرائیل اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلامتی کونسل پہ بھی امریکہ کے ساتھ مل کے اس نے حملہ کیا ہے, بلکہ نہ صرف اس پہ بلکہ صدارتی بیورو پر بھی کیا گیا ہے. اور میں دیکھ رہی تھی کہ ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کی جو ایرانی وزیر خارجہ نے جو امریکی حملے میں شہید ہوئی ہیں 160 ننھی طالبات کی قبروں کی تصویر بھی شیئر کی ہے. تو یہ اس کا امپیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں آ رہا ہے, خلیجی ممالک بھی افیکٹ ہو رہے ہیں, ایران بھی کارروائی کر رہا ہے, جوابی کارروائی. لیکن یہ جو جنگ اب شروع ہوئی ہے جس میں دھکیل دیا گیا ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا حسین علیہ السلام نے جب مدینہ چھوڑا تو آپ نے ایک شعار بلند کیا اور آپ نے فرمایا مسلی لا یبایع مسلہ, مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مولا حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا, بلکہ کہا کہ ہر دور کا حسینی جو حسین کی محبت سینے میں لیے ہو وہ اپنے زمانے کی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. یقیناً آج کے زمانے کا یزید ٹرمپ اور اس کا ناجائز بیٹا نتن یاہو ہے. یہ وہی اسرائیل ہے جس کے لیے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسرائیل کا وجود ایک ناسور ہے, اور یہ وہ عظیم مجاہد
جسے اب سے کچھ دن پہلے شہید کیا گیا، وہ مرد مجاہد، وہ مرد کلندر، وہ آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی رحمۃ اللہ علیہ، جو 86 سال میں مولا حسین کی اس شعار پر لبیک کہتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا، اور 86 سال میں آپ شہید ہو کر آج کے جوانوں کے لیے رول ماڈل بنے، اور آج صرف شیعہ نہیں، آج صرف سنی نہیں، آج صرف مسلمان نہیں، آج بلکہ غیر مسلم بھی یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، حزب فقط حزب الہی، رہبر فقط خامنائی۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ سید آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی کی شہادت نے مزید ایک نئی جان پھونکی ہے اس کاروان اپنے چاہنے والوں پر، اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں ایک ایسی آگ روشن کی ہے کہ جو نہیں ٹھنڈی ہو سکتی۔ میں افسوس کے ساتھ یہ دیکھتا ہوں اور کہنا پڑتا ہے مجھے کہ 57 ممالک جو مسلمانوں کے علم بردار خود کو کہتے ہیں، کہاں ہیں ان کے افواج اور کہاں ہیں ان کے وہ اسلحے کہ آج غزہ میں، آج شام میں، آج ایران میں اور دنیا میں مسلمان بے دردی سے قتل کیے جا رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے کہا، میں نے بھی آپ سے کچھ دیر پہلے تصویر دیکھی، یقیناً ہر مسلمان کا دل پاش پاش ہو جاتا ہے کہ 7 سال سے لے کر 12 سال تک کی وہ طالبات بچیاں، کیا جرم تھا ان کا، جو اپنے گھروں سے پڑھنے کے لیے نکلی تھی، ان کو شہید کیا گیا، بے دردی سے ان کو بموں کی زد میں شہید کیا گیا۔ اور میں ساتھ میں مخاطب کرنا چاہوں گا کہ 21 کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے، کہاں ہیں وہ نام نہاد تنظیمیں جو کہیں جانور بھی مر جاتا تھا تو روڈوں پہ نکل آتی تھی؟ آج ہزاروں کی تعداد میں، آج لاکھوں کی تعداد میں بے گناہ سیولین عوام ماری جا رہی ہے۔ آج کیوں ان کے سروں پر جو نہیں تک رہیں رہی، آج کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور یقین جانیے یہ امریکہ جس کے یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ابھی میں نے ایک آنے سے پہلے ایک تجزیہ نگار کا ایک تجزیہ دیکھا، کہہ رہا تھا کہ ٹرمپ نے جو ہے وہ عوام ایران کی اور مسلمانوں کو پیشکش کی ہے کہ ہتھیار ڈال دیں، سر جھکا دیں تو ہم آپ پر رحم کریں گے۔ میں تمام امت مسلمہ کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک مسلمان، ایک غیرت مند مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ کہوں گا کہ ٹرمپ کیا امن نامہ ہماری جوتے کی نوک پر ہے، اس لیے کہ ہم وہ حسینی ہیں کہ جنہوں نے درس کربلا سے یہ لیا ہے کہ اپنا سر راہ خدا میں کٹوا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے۔ کتنا ہی ظلم بڑھ جائے، کیا ہمارے سامنے فرعون کی مثال نہیں ہے؟ لاکھوں بچے فرعون نے جناب موسیٰ کی وجہ سے شہید کروا دیے، قتل کروا دیے، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ ذلیل اور رسوا ہوا، اور تا قیامت تک کے لیے اس پر لعنت ہے۔ یقیناً یہ آج کے دور کا فرعون ہے، یہ نتنیاہو اور اس کا ناجائز باپ امریکہ کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ، یہ اپنے دور کا نمرود ہے، فرعون ہے، شداد ہے۔ یقیناً وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ بھی اپنے بڑوں کی طرح ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا۔ میں آخر میں بس ایک بات کہوں گا کہ یقیناً یہ الظاہر جو شہادتیں دیکھ رہے ہیں، نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، اس لیے کہ جتنی بڑی منزل ہوتی ہے اتنی ہی بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یہ شہادتیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ علامہ صاحب، ابھی آپ نے بات کی امت کی بھی، امت مسلمہ کی بات کی، لیکن سوال یہ ہم کل بھی کہہ رہے تھے، امت کہاں ہے؟ امت تو نظر نہیں آ رہی گئی۔ ہم امت کی بات کرتے ہیں، لیکن اس وقت تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے اس وقت سب سے زیادہ طاقت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، جذبے کے ساتھ جو کھڑا ہے یہودیوں کے یا کافروں کے یا شیطانوں کے آگے، وہ تو صرف ایران نظر آ رہا ہے ہمیں۔ باقی تو امت تو آپ کے سامنے اس وقت ٹوٹی پھوٹی بکھری پڑی ہوئی ہے، وہ تو اس کو تو اپنی حفاظت کی پڑی ہوئی ہے، وہ تو اپنے جو ہے وہ بھاگ کے ادھر بھاگ رہے ہیں، اور وہ جو ہے اپنی جگہیں دے رہے ہیں کہ جی آپ ان کو تو اپنے لالے پڑے ہوئے نا، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہے۔ تو یہ جو امت مسلمہ کی جو ہم بات کرتے ہیں، OIC کے پلیٹ فارم کی بات کرتے ہیں، اتنی ساری تنظیموں کی باتیں کرتے ہیں، کہاں ہے یہ سب؟ دیکھیے جنگ بدر میں ہم نے دیکھا کہ 313 جو کہ کم تھے 1000 کے نسبت،
کربلا میں 72 تھے لاکھوں کی نسبت. اگرچہ وہ افراد جو مظاہرے کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، ریلیاں نکال رہے ہیں، امت مسلمہ اللہ ظاہر تو ہمیں کم نظر آتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی کچھ ایسے نام نہاد مسلمان ہیں کہ جو اس خونی صفاقی اس درندگی پر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے افسوس کا کہنا پڑتا ہے، لیکن بہرحال جتنے ہیں ہم نا امید نہیں ہیں، اس لیے کہ کربلا کی مثال ہمارے سامنے ہے. میں دعوت دوں گا ان افراد کو جو ابھی تک اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آگ تو برادر ایمانی اور برابر والے ملک میں لگی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ آگ کل کو ہمارے ہاں آ جائے. اس لیے کہ اسرائیل کا منصوبہ صرف ایران کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے. اسرائیل کا منصوبہ، گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے، وہ اس میں خداداد مملکت پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر قائم کیا گیا، اس ظالم کی نجس نگاہیں ہمارے پاک مقدس سرزمین پاکستان پر بھی ہے. لہٰذا میں تمام پاکستان سے، خاص کر امت مسلمہ سے اپیل کروں گا کہ وہ اپنے گھروں سے نکلیں اور ظلم کے خلاف آہنی جواب بنیں. بس آخر میں ایک جملہ اور میں گفتگو تمام کروں گا کہ مولا علی علیہ السلام کی وصیت جسے ہر مسلمان مانتا ہے، اپنا خلیفہ مانتا ہے، خدا را اس خلیفہ مظلوم کی آواز پر ہی لبیک کہتے ہوئے نکلے کہ وقت آخر جن کی شہادت مولا علی کی ابھی قریب بھی ہے. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کونوا للظالمین خصما وللمظلومین عونا، کہ یاد رکھو یہ علی کی وصیت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے کہ ظالم کے لیے آہینی دیوار بنو اور مظلوم کے مددگار بنو. امت مسلمہ نکلیں، مدد کریں، نہیں تو روز محشر وہ کیا رسول اللہ کو منہ دکھائیں گے کہ مسلمان بے دردی سے روندے جا رہے تھے اور وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے. تو آپ کو لگتا ہے علامہ صاحب کہ یہ جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں اور یہ جتنے لوگ ہیں باقی امت مسلمہ کے جن کو ہم کہتے ہیں، ان کا ضمیر کو جو ہے جاگے گا، کچھ کریں گے؟ کیونکہ ہر دفعہ ہم نے دیکھا غزہ ہو، چاہے عراق ہو، چاہے شام ہو، چاہے کوئی اور ملک ہو، لیبیا ہو، یمن ہو، مقبوضہ کشمیر ہو، یہ سارے ممالک تو آلریڈی جس میں مسلمانوں کی آبادی جو ہے وہ موجود ہے، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کیا حالات کیے ہیں ان لوگوں نے، اور پھر اس کے بعد ہمارے مسلمان کس طرح تتر بتر ہو گئے، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. تو کب متحد، یہ کیا یہ اصل وقت آ گیا متحد ہونے کا قیامت کی نشانیوں میں سے جو ہم دیکھتے ہیں؟ دیکھیے آپ نے دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے. باتیں تو بہت ساری کہنے کو، لیکن بس میں یہ کہوں گا کہ اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد تمام افراد یہاں کے چندہ جمع کریں اور انشاءاللہ اس حاصل شدہ رقم سے ہم چوڑیاں خریدیں گے اور ہم جو ہے اپنے وہ ممالک جو ابھی تک ان کی غیرت نہیں جاگی ہے اور خاموش تماشائی دیکھ رہے ہیں، کہاں ہے وہ ذمہ داران، کہاں ہے وہ افواج کے سالار، کہاں ہے وہ لڑاکو طیارے، کہاں ہے وہ بمبار؟ ہم کم نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں. بے شک ہماری طاقت اللہ کی طرف سے ہے. ہم وہ مسلمان ہیں کہ جو 313 تھے، لیکن ہماری مدد کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا. اور یہ تو ہم اگر واضح ہو نکلیں گیا، گے، یہ تو واضح ہو گیا نا علامہ صاحب، قطع کلام معافی کے یہ تو جنگ دین اسلام کے تو کھل کے کہہ دیا انہوں نے تو امریکہ اور اسرائیل نے بالکل کھل کے کہہ دیا ہے کہ جی ہمارے دیوتا کو خوش کرنا ہے ہم نے، اور وہ بڑے کلیئرلی کہہ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ جو ان کا وزیر ہے اس وقت دفاع کا، جو سیکیورٹی کاؤنسل کا امریکہ کا، آپ نے کل دیکھا ہوگا وہ پکچر بڑی وائرل ہو رہی ہے، جو اس نے یوں پر ہاتھ کے یہاں پہ اس کے لکھا ہوا ہے کافر اور پورے اس کے زیونسٹ کے جو نشان ہے اس کے ہاتھ پر ہیں. تو نظر آ رہا ہے کہ یہ تو کھلم کھلا جو دین اسلام کے خلاف جنگ چل رہی ہے. یہ سب صرف کم ایمانی اور کچھ بھی نہیں ہے. ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ نکلیں گے تو ان کی مراد ختم ہو جائیں گی، ان کو ڈالر نہیں ملیں گے، ان کو ایڈ نہیں ملے گی. انہیں اپنے باطل خداؤں پر، سامراجی طاقتوں پر اعتماد ہے، لیکن خدا کے اوپر اعتماد نہیں ہے، توکل نہیں ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے 57 ممالک جو ہیں خاموش تماشی دیکھ رہے ہیں. OIC جو تنظیم جو مسلمانوں کے حقوق اور ان کے علم بردار جو افراد ہیں ذمہ داران، افسوس خاموش تماشے دیکھیں. لیکن میں ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ سب خاموش ہے. کچھ مسلمان ہیں جو ایک قدآور شخصیات ہیں، اپنے بیانات کے ذریعے سے، اپنے افکار اور خیالات کے ذریعے سے خدمت کر رہی ہیں. لیکن یہ کہ جو ایک زور و شور اور شد و مت کے ساتھ ایک نتیجہ، ایک ریئیکشن ہونا چاہیے تھا، افسوس وہ نہیں آ رہا. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ علامہ سفیر علی نقوی نجفی صاحب، آپ کے احساسات
جذبات کی ہم بالکل قدر کرتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہے اس وقت ہر اہل ایمان کا یہی جذبہ ہے, یہی اس کی نیت ہے, یہی اس کے سینٹیمنٹس ہیں, یہی اس کے خیالات ہیں. اور کیوں نہ ہو, ہمارے دین اسلام کے لیے ہم اپنی جان ہر وقت جاری دے سکتے ہیں, ہر وقت کسی بھی وقت قربان کر سکتے ہیں, ہم سے ہماری جانیں لے لیں, لیکن ہم یزید کے آگے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی بھی اہل ایمان یزید کے ہاتھوں بکنے کے لیے اپنے ضمیر کو اور اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار کبھی بھی نہیں ہو سکتا. نہ کربلا میں ہوا تھا آج سے 1400-1500 سال پہلے, نہ آج ہو سکتا ہے, نہ آگے کبھی ہو سکتا ہے. یہی فرق ہے خدا کا نام لینے والوں کا اور شیطان کے پیروکار کے درمیان. اسی کے ساتھ ناظرین ایک وقفے پہ جا رہے ہیں. سہرش ہمارے ساتھ وہاں پہ موجود ہیں, انتظار کر رہی ہیں, اور ہم ان کی طرف جاتے ہیں اپنے انوار کچن کے سیگمنٹ میں, پھر وہاں سے واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو انوار رمضان, انوار رمضان ہے ہر سو, انوار رمضان, انوار دیکھو انوار رمضان, انوار رمضان ہے ہر سو, انوار رمضان, انوار ایک مرتبہ پھر انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین, اور آج ہم بات کر رہے ہیں جو اس وقت صورتحال ایمرج ہو رہی ہے آفٹر دی اٹیک آف اسرائیل اینڈ امریکہ ٹوگیدر آن ایران, اور اس کے بعد جو اسیسنیشن انہوں نے کی آیت اللہ خامنائی کی, جو کہ سپریم لیڈر تھے نہ صرف ایران کے لیے بلکہ پورے دنیا کے لیے. وہ ایک بڑوں کی سی حیثیت رکھتے تھے اور وہ ایک سمبل تھے مسلمانوں کی طرف سے ایک ریزسٹنس کا ان کی. اور دوسری طرف ہم بات کر رہے ہیں اسی پیراہے میں ہم بات کر رہے ہیں, آج سے ہم نے شروع کر دیا اپنے خلفائے راشدین کے اوپر بات کرنا, اور ہم پہلے خلیفہ اور خلیفہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. اور کیوں نہ بات کریں, یہ وہ ہستیاں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی ہمیں سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے انہوں نے دین اسلام کی جو ایک روح ہے اس کو قائم دائم رکھا, اس کو سنبھالا, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1500 سال پہلے بھی بہت مشکلات اور مصائب کا سامنا تھا مسلمانوں کو, اور اس کی جو سربلندی تھی دین اسلام کی اس کو جو مینیج کرنا تھا اور اس کا وقار جو سنبھالنا تھا اس کے لیے بہت زیادہ پرابلم تھی, جس کو مینیج کرنے کے لیے پھر یہ 4 خلفائے راشدین میدان میں اترے. اور انہی کی طرح انہی کی شجاعت, بہادری, جرت آج ہونی چاہیے ہر مسلمان کے دل میں, ہر اہل ایمان کے دل میں, اور اگر نہیں ہے تو بے شک وہ اس سے آری ہے اور بے شک وہ اس میں نہیں, وہ ہم میں سے نہیں. قرآن کریم بار بار فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے قرآن کریم کے ذریعے پیغام بار بار بھیجتے ہیں کہ تم ہم میں سے نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان کا علم بلند نہ کرو, اور ایک واضح لکیر نہ بار بار اس کے بیچ کھینچ دو کہ تم اگر کھڑے ہو یزید کے ساتھ وقت کے, یا تم کھڑے ہو اگر اس آدمی کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے لیے کسی طور سے قابل قبول نہیں ہو سکتے, تو پھر سوچ لو کہ تم اللہ کے دین کو جھٹلا رہے ہو, اور جہاں تم اللہ کے دین کو جھٹلا رہے ہو اس کا مطلب تم اللہ کو جھٹلا رہے ہو, اور اگر تم اللہ کو جھٹلا رہے ہو تو نعوذ باللہ پھر تم مسلمان نہیں ہو سکتے, اہل ایمان نہیں ہو سکتے کسی طور سے بھی. اور بے شک جہاں ہم نے بات کی اس کے حوالے سے بھی آج کے اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پہ علامہ سفیر علی نقوی نجوی بھی موجود تھے, اور وہ امت کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے ساری, اور جہاں امت کی بات کر رہے تھے وہیں پہ وہ یہ بات کر رہے تھے کہ امت مسلمہ, تو ہم نے کل بھی بات کی تھی مفتی محی الدین منصوری صاحب کے ساتھ بھی کہ جی امت ہے کدھر,
We all are divided in so many sects, in so many groups, in so many divisions. Ke where we standing? We are not united. This is very unfortunate, but this is the bitter reality of this world, this cruel world. And इस वक्त असर हाजिर की ये एक बहुत बड़ी कमी है, कोताही है, गलती है, नालायकी है, कुछ भी आप कह लें इसको। तो मेरे साथ यहाँ पे मेहमान और मैं कराम मजीद भी मौजूद होंगे। मेरे साथ बैठे हैं मुफ्ती मोहम्मद मुईउद्दीन मंसूरी साहब, उनको खुशामदीद कहेंगे। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया। मेरे साथ बैठे हैं, आज हमारे इस सेगमेंट में मेहमान भी होते हैं और आज दो ज़बरदस्त मेहमान मेरे साथ हैं। सबसे पहले बैठे हैं फहाद शफीक साहब हैं, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए यूथ प्रोग्राम है सिंध के और सदर भी हैं कराची डिवीज़न के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, उनको खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया फहाद फॉर ज्वाइनिंग अस। और मेरे साथ जो है ना आज हमारे सेट पे काफ़ी देर से एक इन्फ्लुएंसर भी हैं जिनको आप देखते हैं डिजिटल स्क्रीन्स पर अपनी, और आज वो इस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो बिस्मा दानियाल हैं जो कि बड़ी ज़बरदस्त इन्फ्लुएंसर हैं, उनको भी वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम बिस्मा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आप देख रही हैं उस वक्त से, मैं देख रही हूँ आप चीज़ें वीज़ें भी कर रही हैं, कैसी लग रही है आपको ट्रांसमिशन? जी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छे से आप कैरी कर रही हैं ट्रांसमिशन को। थैंक यू सो वेरी मच बिस्मा। और गुफ्तगू का आगे बढ़ाते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से, जैसे कि मैंने आगाज़ में भी बात की कि आज हम बात करेंगे और उनका टॉपिक खलीफा अव्वल और उनकी सीरत ऐसी कि खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन उमर बिन अबुल क़र्शी अल तहीमी था और आपकी कुनियत अबू बकर थी। आप अबू कहाफा के घर में आमुल फील के 2 साल 6 माह बाद सन 578 को पैदा हुए। आपके लक़ब सिद्दीक़ और अतीक करार पाए। आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर लम्हा और हर घड़ी ताईद नुसरत की। आपके ऐलान नबूवत और सफ़र मेराज पर सबसे पहले तस्दीक़ और गवाही के लिए आप मौजूद थे और आपने दी, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ व सच की ताईद करने का लक़ब सिद्दीक़ इनायत किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खूबसूरत चेहरे वाले और कुशादा पेशानी के हामिल थे और इवन रसूलों और अंबिया के बाद इंसानों में सबसे बेहतर सहाबा में ईमान और ज़हद के लिहाज से सबसे बरतर और उम्मुल मोमिनीन आयशा बिनत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब तर थे। अमूमन उनके नाम के साथ सिद्दीक़ का लक़ब लगाया जाता था। आपकी कुनियत अबू बकर के बारे में मनकूल है कि चूँकि आप आला खसलतों के मालिक थे इसलिए आप अबू बकर के नाम से मशहूर हुए। बादज़ा आपकी कुनियत जो ठहरी, आपकी कुनियत अबू बकर के बारे में ये सनद पाया तकमील तक नहीं पहुँचती कि आपको सबसे पहले अबू बकर के नाम से किसने पुकारा, मगर मोरखीन ने आपकी कुनियत की मशहूर होने की एक वजह ये भी लिखी कि अरबी में बकर जवान ऊँट को कहते हैं और आपको चूँकि ऊँटों के गौर पर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और उनके इलाज मुआलजे में भी बहुत वाक़िया रखते थे, इसलिए लोगों ने आपको अबू बकर कहना शुरू कर दिया था, जिसके मायने हैं ऊँटों का बाप। एक रिवायत के मुताबिक आपकी वालिदा की औलाद जिंदा न रहती थी तो उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि इस बच्चे को जिंदगी दराज मिले। इन वजूहात से अतीक पड़ गया। आप वो वाहिद साहबी महाजिर में से जिनके वालिदैन ने इस्लाम कबूल किया। ये याद रखिएगा कि वालिदैन तमाम सहाबी के महाजरीन के नहीं थे जिनके वालिदैन ने इस्लाम कबूल किया। आप वो वाहिद सहाबी महाजरीन में से महाजिर वो थे जो कि हिजरत कर आए थे। फिर अगेन ये भी बात याद रखिएगा कि जिनके वालिदैन ने इस्लाम कबूल किया और जिनकी 4 नस्लों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ही नहीं की बल्कि सभी हल्का बगोश इस्लाम हुए। यानी कि आप सोचिए कि क्या कमाल के औसाफ थे और क्या ही कहने थे। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का इस्लाम कबूल करना ये वो मौका है कि जब इस्लाम की सदाए हक़ को कबूल करके आपका साथ देने के लिए आपने आपका मुश्किलात जो है मुश्किलात मंडलाने के मुतरादिफ था, क्योंकि ऐलान नबूवत के बाद मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भरपूर मुखालिफ हो चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदाए हक़ व सदाकत इस हद तक नाकाबिल बर्दाश्त हो चुकी थी कि मुशरिकीन आपको सफ़ाए हस्ती से मिटाने के दर पर हो चुके थे। आपके ऐलान नबूवत के बाद तिजारती सफ़र से वापसी पर जूँ ही सैयदना सिद्दीक़ अकबर को खबर मिली कि आपके करीबी साथी व दोस्त मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने ऐलान नबूवत किया है तो आप फ़ौरन नबी की खिदमत में हाजिर हुए और पूछा कि क्या आपने ऐलान नबूवत किया है। आन हज़रत मुस्तफ़ा मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से इस बात में जवाब मिलते ही आप बगैर कोई दलील मांगे मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए। और ये आपके औसाफ और कमालात थे। और मैंने कहा कि रफ़ीक कौन होता है, दोस्त कौन होता है। अगर आपको समझना है कि कोई आपका दोस्त है या नहीं तो आप एक काम कीजिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जो सीरत है वो निकालिए और फिर अपने दोस्त को उससे
कंपेयर करने की कोशिश करें तो फिर आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा कि रफीक के मायने क्या है डेफिनेशन के, दोस्त के मायने क्या है डेफिनेशन के। वहां से ये जो दोस्ती का कॉन्सेप्ट भी आया है ना, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के अकबर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्ती के बाद आया है। दुनिया में जो पूरा मुतारिफ हुआ है कि दोस्त किसको कहते हैं। दोस्त वो नहीं होता, हमेशा याद रखें, कि जो सिर्फ हाथ में लाने वाला हो। दोस्ती के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, बड़ी आला औसाफ की कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, जो हजरत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दी भी। सैयदना सिद्दीक अकबर के कबूल इस्लाम के बाद के हालात का अगर जायजा लिया जाए तो गैरत और हमियत और शुजात जैसे आला औसाफ से आपका दामन भरा हुआ नजर आता है। आपने मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया और आपकी दावत पर हजरत उस्मान गनी, हजरत अबू उबैदा, हजरत रहमान बिन औफ जैसे जलीलुल कदर सहाबा हल्का बगोश हुए। आपने कबूल इस्लाम के बाद उनकी जानो माल सब कुछ इस्लाम पर कुर्बान कर दिया। दुश्मनान इस्लाम के चुंगल में फंसे मजलूम मुसलमान मौज़न रसूल बिलाल बिन अबी रबाह रज़ी अल्लाह अन्हु, जुनैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, आमिर बिन फ़हीरा, उम्मे उबैस वगैरह मुस्लिम गुलामों को मुशरिकीन के कैद से निजात दिलाने के लिए फदिया अदा किया। आपने सारे घराने को खिदमत इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में अपनी लख्ते जिगर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा दी आपने। और फिर आपने जब कुफार मक्का की जानिब से नबी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को जुल्म सितम का मुसलसल निशाना बनाया जाने लगा तो अल्लाह ताला की जानिब से मदीने की तरफ हिजरत का हुक्म हुआ। इस आलम में बहुत से सहाबा मदीना को हिजरत कर चुके थे, तो सैयदना अकबर ने आपसे इस्तफसार किया कि मैं भी मदीना रवाजा हो जाऊं, तो आपने मना कर दिया। तो आप रज़ी अल्लाह उन्होंने जानने की कोशिश की क्या मुझे आपकी मैयत का शर्फ हासिल नहीं होगा, क्या आप नाराज हैं या खफा हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात में जवाब दिया, जब खालिक अर्ज़ व समा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म दिया तो एक जानिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का इरादा बांधा, तो दूसरी जानिब कुफार मक्का दारुल दौंता में जमा होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ु बिल्लाह शहीद करने का मंसूबा बनाने लगे। इसी बिना पे मुशरिकीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लिया और इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के लोगों की सब अमानतें सैयदना अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले की और कुफ्फार का मुहासरा तोड़कर सिद्दीक़ अकबर के घर पहुंचे और अपने हमरा सफर हिजरत पर चलने को कहा। बावजूद तमाम हालात का इल्म होने के आप तो पहले से नबी के साथ चलने के लिए बेताब थे। ऐसे मौके पर जब किसी काम करने पर मौत सामने नजर आ रही हो तो वो काम गुजरना महज फितरी शुजात और बहादुरी और ताईद ईज़दी के बगैर मुमकिन नहीं होता। इस पुरखतर मौके पर आपने ना सिर्फ अपनी जान जोखिम में डाल के नबी के साथ सफर हिजरत किया बल्कि अपने पूरे खानदान को भी आपकी खिदमत में मामूर करके आपने भरपूर जुर्रत का मुजाहिरा किया। ऐसा भी नहीं कि ये सफर पुरअमन गुजर गया हो, बल्कि कुफ्फार मक्का ने जगह जगह परेशानियां करने की कोशिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब जारी रखा। सफर के दौरान जब गार सौर में क़याम फरमाया तो दुश्मन ताक़ुब करते हुए गार के दहाने पर पहुंच गए। उस वक्त सैयदना अकबर ने अपनी जान की परवाह नहीं की बल्कि नबी पाक को नुकसान पहुंचाने के डर से अपनी परेशानी का इजहार किया, जिस पर बजरिया वही आपको नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी। फरमाया उसका मतलब है यानी तर्जुमा, तू मेरे बारे में गम न कर, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। हिजरत के इस पुरखतर सफ़र में बेबाकी के साथ नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र करना इस बेमिसाल फितरी शुजात का अमली मुजाहरा है जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने की। ज़ात में अल्लाह पाक ने वदियत कर रखी थी। गार सौर की चढ़ाई चढ़ते वक्त आपने अपने कंधों पर उठाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। गार की सफाई के दौरान खतरनाक सा आपने आपकी एड़ी पर डसा तो आपको यह भी शर्फ मिला कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लौब दहन उनकी एड़ी पर लगाया और सफ़र हिजरत में दुश्मन के हमले के खौफ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार जानिब से हिफाजत का फरीज़ा अंजाम देते थे। अच्छा, ये गार सौर वाला तो वाक़या बहुत मशहूर है, ये हम बचपन में हर शख्स ने पढ़ा होता है, स्कूल की किताब में, इस्लामियत की किताब में दिया हुआ है। और इसी तरह सैयदना अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना तन मन धन इस्लाम पर कुर्बान किया। यहाँ तक कि ग़ज़वत तबूक के मौके पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुसलमानों से चंदा तलब किया तो सैयदना अकबर ने घर का सारा सामान पेश कर दिया, यहाँ तक कि अपना ज़ाती लिबास भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया, जबकि खुद टाट का लिबास ज़ेब तन करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। उसी मौके पर मलिक मुक़र्रब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए तो उन्होंने भी टाट का लिबास ज़ेब तन किया हुआ था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह ताला को सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अदा इस कदर पसंद आई कि तमाम फरिश्तों को अल्लाह ताला ने यह लिबास पहनने का हुक्म दिया कि जी आज टाट का आप जो लिबास पहनेंगे। और इसी तरह जब सिद्दीक़ अकबर का ये तर्ज अमल बाद खिलाफत भी जारी सारी रहा कि वो अपने ज़ाती अखराजात रोज़ाना की खातिर सामान तिजारत लेकर बाजार जाने लगे तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? आपने फरमाया सामान बेचने के लिए। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि अगर आप तिजारत करेंगे तो उमूर खिलाफत कौन निभाएगा? तो सैयदना अकबर ने पूछा कि क्या मैं अहले खाना के नानो नफ़क़े का इंतजाम न करूँ? इस पर सैयदना उमर फारूक ने फरमाया कि आप मुसलमानों के बैतुल माल से वजीफ़ा हासिल करें। उस पर आप रज़ी अल्लाह
अन्हा ने रजामंदी इस शर्त पर सिर्फ जाहिर की कि खलीफा होने के बावजूद एक आम फर्द के बराबर अगर वजीफा मुकर्रर होगा तो मैं करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं ले सकता। ये अमानत है लोगों की, ये अमानत है आम लोगों की, मेरी आवाम की, तो उस पर उन्होंने उनको मना किया। तो जी ये उनकी हस्ती और ये उन हस्तियों में से वो लोग जो कि आज हम फिर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके अमल पर, उनकी सीरत पर चलने वाले मुसलमान हमें कहीं मिल जाएं और उनको पता हो कि जी उन्होंने जो है वो किस तरह यजीद के सामने सर उठा के रखना है और जीना है और अपने आप को बेचना नहीं है, अपने ईमान को नहीं बेचना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस वक्त देखें जो जंग हो रही है ना, ये मैं आपको क्लियर कट बता दूं, ये जो जंग शुरू हुई है पूरी दुनिया में, खासकर जिसमें जो है इस वक्त मशरिक़ वस्ता को धकेला जा रहा है, मुसलमानों को धकेला जा रहा है, ये जंग किसी और चीज़ के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जंग जो है वो दीन इस्लाम के खिलाफ लड़ी जा रही है। ये क्लियर हो चुकी है, ये वाज़ेह हो चुकी है। जिस तरह से इस वक्त यहूद और नसरा जो है, जिसके बारे में बार बार कुरान में कि वो कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, इस वक्त एक जंगी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। और वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि सबको पता है कि एप्स्टीन फाइल्स क्या है और उसका कौन किसको जो है ब्लैकमेल कर रहा है और किसकी खातिर जो है आपने इतना बड़ा जो है वो काम कर दिया है, ये सब हमें पता है, हमारे सामने हकीकतें। तो इस दौर में, इस दौर के यजीद के सामने हक और सच की आवाज़ बुलंद करने के लिए अगर आप खड़े हैं तो याद रखें कि आप वो उन लोगों में से जिनका ईमान बाकी, और जो नहीं खड़ा हुआ वो याद रखे कि वो ईमान से खारिज है, वो उसका दीन इस्लाम से क्या ताल्लुक है। नहीं, वो मैं मुफ्ती साहब से भी जानने की कोशिश करूंगी। मुफ्ती मोहिउद्दीन मंसूरी साहब आपकी तरफ आऊंगे। आज के मौजू को कनेक्ट कर रहे हैं हम आज के उससे, हमारे खुलफाए राशिदीन की पैरवी कर लेते शायद हम ही, तो हम किसी तौर से कहलाते मुसलमान, एक सच्चे मुसलमान, एक मोमिन मुसलमान। जो इस हालात उम्मा की हम जो देख रहे हैं, क्या उम्मा उम्मा है, और अगर उनके जो सीरत है उसके ऊपर नज़र डालें तो क्या हम फॉलो कर रहे हैं, कर पाए हैं हम, क्या हक अदा। मैं ये कहती हूँ कि हम पैदा तो हो गए मुसलमान, वी आर बॉर्न मुस्लिम बट वी आर नॉट प्रैक्टिस मुस्लिम। तो क्या हम मुसलमान होने का हक अदा कर रहे हैं कि जो हम पैदा हो गए मुसलमान घर में, तो क्या वो मुसलमान जो हमें एक लक़ब मिल गया, एक ओहदा मिल गया मुसलमान होने का, क्या उसको अदा कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मौजू के एतबार से चंद बातें मैं गोशो गुजार करूँगा। तफसीली बात तो आपने कह ही दी है। देखें, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जो सबसे बुरगज़ीदा, सबसे पाकीज़ा जमात इस ज़मीन पर मौजूद थी, वो लोग हैं जिन्होंने ईमान की हालत में सरकार दो आलम सरवर कौनैन शाफ़ी महशर साकिया कौसर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा, उन पर ईमान लाया और ईमान पर ही उनकी मौत हुई। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते कि मेरे असहाब को, मेरे सहाबा को बुरा मत कहो। ये अगर तुम ओहद की पहाड़ के बराबर भी सदका करोगे तो मेरे सहाबा की एक छोटी से सदक़े के बराबर तुम नेकी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों ने उस वक्त अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान लाए जब पूरी दुनिया के कुफ्र अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ थे और सब आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, आपके मोहल्ले वाले, आपके इलाके वाले जब आपके इनकार कर रहे थे, उस वक्त ये शहादत दे रहे थे कि नहीं, हम शहादत देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नबूवत से सरफराज फरमाया। आज इस जमात में यकीनन पूरी जमात सितारों के मानंद है। हर एक फ़र्द, हर एक सहाबी वो आला से आला है, बुलंद से बुलंद है, पाकीज़ा से पाकीज़ा है, मगर उसमें भी बाज़ को बाज़ पर अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौक़ियत दी। इस पर उम्मत मुस्लिमा का इजमा है, अहले सुन्नत वल जमात का, और ख़ुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी कौल है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद बादुल अंबिया सबसे बुरगज़ीदा तरीन शख्सियत वर्ज़ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जा रहा था, साथ में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे, और मैं कोशिश कर रहा था कि मैं आगे आगे जाऊँ। तो अल्लाह के रसूल ने रोका कि तुम अबू बकर के आगे क्यों जाते हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि इस रोए ज़मीन पर जिनके ऊपर सूरज तुलू होता हो उसमें सबसे अफजल तरीन शख्सियत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अल्लाह तबारक व तआला ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो इज़्ज़त इफ़्फ़त अता की है वो किसी ज़ी होश पर मख्फी नहीं, और ईमान की अगर पहचान है तो वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है।
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی شرطوں میں سے، ایمان کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ ابو بکر و عمر کو شیخین افضل تسلیم کرے امت پر، کہ یہ دونوں افضل ترین ہیں، اور صاحبین یعنی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرے۔ اگر کوئی شخص ابو بکر صدیق کو ایمان میں افضل نہیں مانتا اور اس کے بعد عمر کو نہیں مانتا اور حضرت عثمان اور علی سے محبت نہیں کرتا، وہ ایمان کے قریب تر بھی نہیں جا سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے سیدنا امی عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب ایمان لے کر آیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت آپ کم و بیش 40,000 دینار کے مالک تھے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اپنے گھر میں بچھانے کے لیے بچھونا تک نہیں تھا، پہننے کے لیے کوئی اچھا کپڑا تک نہیں تھا۔ یہ وہ بعض وہ صحابی اکرام میں سے ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے سلام بھیجا اور پوچھا اللہ کے رسول نے کہ اللہ پوچھ رہے ابو بکر کیا تم اس حال میں راضی ہو؟ جس پر آپ رضی اللہ عنہ زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے میں اللہ کی قسم میں اس حال پہ بھی راضی ہوں۔ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سب کچھ قربان کیا، یہاں تک کہ انہوں نے رشتے ناطے کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں دی۔ جنگ بدر کے بعد ایک موقع پر اپنے صاحبزادگان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرما رہے تھے کہ ایک بیٹے نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے ابا جان، کیونکہ کفار کی طرف سے ان کے بیٹے لڑ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابا جان کئی ایک موقع ایسے آئے کہ جن موقع پر آپ میری تلوار کے زد میں آئے، مگر میں نے والد محترم ہونے کی وجہ سے آپ سے رعایت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم تم ایک مرتبہ بھی میرے تلوار کی زد میں آتے تو میں محمد کی محبت میں تمہارا سر تر سے جدا کر دیتا۔ انہوں نے کبھی اسلام کے مقابلے میں کسی کو کوئی خاطر بھی نہیں لائے۔ ایک موقع ایسا تھا کہ کسی جگہ پر بحث مباحثہ ہو گئی اور ان کے والد محترم ابو قحافہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف مغلظات بکنے لگے۔ انہوں نے فوراً اٹھا کے زوردار تماچا ان کے والد محترم کے منہ پہ مارا۔ جب یہ اطلاع آپ علیہ السلام کو پہنچی، انہیں کہا ابو بکر تم یہ کیا کرتے ہو؟ بولے کہ آپ میرے سامنے اگر کوئی آپ کے خلاف بات کرے میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ تو ہاتھ تھا، اگر تلوار ہوتا تو میں تلوار سے اپنے والد محترم کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے آپ علیہ السلام کی دنیا سے گزرنے کے بعد اسلام کو سنبھالا، اور اس نازک ترین موقع پر جب منافقین اٹھ کھڑے ہوئے اور زکوٰۃ کے منکر بن گئے اور اسلام میں تبدیلی لانے کی کوشش کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ابو بکر کے ہوتے ہوئے اسلام میں تبدیلی ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ اور انہوں نے اس نازک موقع پر جب سارے صحابہ کہہ رہے تھے توقف کی جائے، حضرت ابو بکر صدیق اٹھے اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا، اسلام کی خالص روح کو انہوں نے بچایا اور اس کو محفوظ رکھا۔ اور پھر جب وہ فتنہ جو منکرین ختم نبوت کا جو فتنہ آیا اور جس نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے خلاف جہاد کی، اور 6,000 کے قریب وہ صحابہ شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی وہ ہم سب کے لیے امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کا زندگی کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی منتشر ہونے نہیں دیا بلکہ امت کو جوڑ کر رکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مرض الموت پر تھے اور دنیا سے تشریف لے کر جانے والے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شخصیت کو اپنے مسلح عطا کی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پر تھے، سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، تب آپ نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے، تبسم فرمایا، خوشی کا اظہار کیا کہ سارے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھے۔ اور اس وقت وہ تاریخی جملہ ادا کی کہ اگر میرا کوئی خلیل ہوتا تو ابو بکر ہوتا، چونکہ میرا خلیل اللہ ہے، اس وجہ سے جو ہے اب ورنہ میری خواہش ہے کہ میرا کوئی خلیل ہوتا ابو بکر ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا۔ اب آتے اس طرف کہ یہ جو فتنے ہیں، جو فتنے اس وقت بحر و بر سے پھوٹ پڑے ہیں اور جس نے تمام دنیا کو اپنے لپیٹ پہ لیا ہوا ہے،
یہ فتنے اصل میں یہ فتنے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز سے جڑا ہوا ہوتا ہے. یہ جو گزشتہ دنوں میں فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم اور بربریت روا رکھا گیا، اس سے پہلے شام کے مسلمانوں پر ظلم و بربریت روا رکھا گیا، بشار الاسد نے جس طریقے سے مسلمانوں کا قتل عام کیا، اس کا نتیجہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ نے خاموشی اختیار کی تو آج اس جنگ کی آگ ان کے دہلیزوں پر موجود ہے. اگر آج بھی امت مسلمہ اس تفرقہ سے نہ نکلے اور انہوں نے ایک ہونے کا ایک ہو کر نیک ہو کر وحدہ لا شریک کے بات پر دوبارہ مجمع نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنے اندر سے تفرقہ کو پھینک کر اتحاد کے جامہ نہیں پہنا، تو ممکن ہے کہ یہ آگ ہماری دہلیزوں کو، ہمارے گھروں کو جلا کر راکھ کر دے. اور پھر یہ تاریخ ہے، یہ دنیا کا اصول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی فرمایا کہ اگر تم میری دین کی خدمت نہیں کرو گے تو میں تم پر مختلف قسم کے عذاب مسلط کروں. یہی وہی عذاب ہے کہ جب ہم دین سے متنفر ہو گئے، احکام الہی سے متنفر ہو گئے، دین سے دور ہو گئے، ہم جب رواداری کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے بھائی چارگی کو خیر بات کہہ دی، جب ہم نے قرآن کو پس پوش ڈال دیا، ہم نے جب آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، تو یہ عذاب تو آنا تھا جو آ گیا ہے. اب بھی وقت ہے کہ مسلمان اجتماعی طور پر توبہ کرے اور مسلمان حکمران گہرائی کے ساتھ سوچے. اور اگر آج بھی انہوں نے اگر اس طریقے سے جو ویسے یہود و ہنود نے ہمیں اس طریقے سے گھیر لیا ہے، مختلف جو ابھی اقوام متحدہ وغیرہ بنا کے ہمارے ہاتھوں کو جکڑ لیا انہوں نے، اگر ہم لوگوں نے نہیں سمجھا کہ اسلامی حمیت کس قدر ضروری ہے اور اسلامی اتحاد کس قدر ضروری ہے، اگر اس پہ ابھی بھی متحد نہیں اور یہ جو شیعہ سنی یہ وہ اختلافات سے نہیں نکلے تو اس کا ہمارا حشر اور بھی زیادہ بگڑ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین الہی آمین. فہد کی طرف جاؤں گی. فہد شفیق ہمارے ساتھ موجود ہے، اس وقت حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں. حکومت بھی اس وقت اپنے سٹانس دے رہی ہے. کل بھی ہم دیکھا ابھی بھی اس وقت کچھ دیر پہلے پارلیمنٹ کا اجلاس جاری تھا اور وزیر خارجہ جو ہیں اور جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں وہ گفتگو بھی کر رہے تھے اور کافی واضح طور پہ کچھ چیزیں بتا رہے تھے جو لوگ کافی دن سے کہہ رہے تھے کہ اتنے ایسکلیشن ہو گئی ہے ٹینسڈ کہ اب آ جانا چاہیے کہ بھئی ہم کیا کر رہے ہیں. فہد کی طرف جاتی ہوں. فہد، بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے 3 دن پہلے ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد پوری دنیا جس طرح سے اس وقت ایک جنگ میں دھکیل دی گئی ہے، ایک ڈیلیبریٹ جنگ میں دھکیل دی گئی ہے کہ خود بھی جو ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رضا آپ کا. اور ڈیفینیٹلی کہ جتنی بھی اسلامک ممالک ہیں ان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند عطا کرے. اور آپ نے دیکھا کہ کل بھی مشترکہ اجلاس بلایا ہوا تھا اور جس کے اندر زرداری صاحب خود بھی تھے، وزیر اعظم بھی تھے اور ساری پولیٹیکل پارٹیز تھیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نا سب ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہوتے. کل بھی آپ نے دیکھا ہو اسمبلی کے اندر اگر اپوزیشن کی جانب سے نعرے بازی، اس طریقے کی سچویشن، تو کم از کم ہم اس کاز کے اوپر تو ایک ہو جائیں. اور یہ جب سے مطلب ڈیفینیٹلی کہ آپ کسی بھی سچویشن میں دیکھیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے نا پورے پاکستان کے اندر ایک عجیب سی سچویشن ڈالی ہوئی ہے. خیر یہ ڈیفرنٹ ڈسکشن ہے اس وقت جو کرنٹلی پاکستان کے اوپر بات ہے. الحمدللہ ہم سب ایک ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم تو کافی دنوں سے بیفور ایران افغانستان کے ساتھ ہماری پاک فوج، عظیم پاک فوج جو کہ بھرپور ان کو نشانہ بنا رہی ہے اور جنہوں نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی. دیکھیں کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے. ہم نے سب سے پہلے اپنے ملک کو اسٹیبل کرنا ہے اور ملک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اگر ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ہماری نیشنل آئیڈینٹی ہے. میں بینگ اے پولیٹیکل ورکر یہ بات کہتا ہوں کہ میری پارٹی سیکنڈ پرائرٹی ہے، میرا پاکستان سب سے پہلے ہے. اگر پاکستان کے خلاف میں بات کروں تو مجھے عبرتناک سزا دینی چاہیے. پاکستان تو ہماری بیسکلی آئیڈینٹی ہے، اور اس طریقے کی سچویشنز میں کم از کم ہمیں ایک ہو جانا چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے پہلے انڈیا کے ساتھ جو بنیان مرصوص فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے اور وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب نے، یہ دیکھیں کہ ٹیم ورک ہوتا ہے. جب آپ اسٹریٹجیکلی چلیں، ٹیم ورک ہو، آپس میں سب ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن میں چلیں. اور الحمدللہ جو ہمارے فوجی جوان بارڈرز کے اوپر موجود ہیں، جب وہ اسٹرائک کرتے ہیں تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ شروع کر کے کرتے ہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس چیز کو
مطلب آپ دیکھیں اگر آپ کسی گھر میں بھی اتفاق ہوگا تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے. تو الحمدللہ ہم سے 5 گنا زیادہ پاورفل کنٹری تھی مطلب انڈیا, اور ہم نے اس کو منہ توڑ جواب دیا. اسی طریقے کی سچویشن افغانستان کے ساتھ چل رہی ہے. آپ بھی بہت اچھی طریقے سے جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ افغانستان نے بلوچستان کا, اور بلوچستان کے تھرو پاکستان کے اندر جتنے صوبے ہیں یا شہر ہیں ان کا ماحول خراب کیا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے تھرو یہ لوگ آتے ہیں. اور میں اس بات کو آپ کو بتاؤں کیونکہ میں بہت قریب سے اس چیز کو جانتا ہوں کہ یہ انڈیا سے زیادہ خطرناک لوگ ہیں اغوانی. یہ بڑے ناسور ہیں, یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. میں تو نہیں سمجھتا کیا وہ مسلمان ہوتا ہے جو جیکٹیں پہن کے کسی کی مسجد امام بارگاہوں میں جا کے یا مسجدوں میں دھماکہ کرے؟ کیا ہمارا اسلام یہ اجازت دیتا ہے؟ یہاں پہ مفتی صاحبان بھی بیٹھے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے اسلام نے یہ اجازت دی ہے یا ہمارے قرآن کے اندر یہ ہے, اللہ معاف کرے نعوذ باللہ, کہ کسی کے جا کے بم دھماکے کر دو؟ تو دیکھیں یہ مسلمان نہیں ہے, میرے حساب سے یہ مسلمان نہیں ہے, یہ کسی کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں اور انڈیا ان کو بیک سپورٹ دے رہا ہے. انشاءاللہ پہلے بھی ہماری آرم فورسز نے, ہماری گورنمنٹ نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا تھا اور اس دفعہ بھی دیں گے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں رضا, بڑے مزے کی, کیونکہ میرا نا ان اغوانیوں سے بہت قریبی تعلق رہا. اچھا, وجہ کیا ہے کہ جس حلقے سے میں نے الیکشن لڑا ادھر رہتے ہی سارے یہ تقریباً ہے. سراب گوڈ آپ نے سنا ہی ہوگا, کراچی کا ایک مشہور علاقہ ہے. تو یہ اپنے گھروں پہ افغانستان کا جھنڈا لگاتے ہیں, اپنے سینوں پہ پاکستان کے بجائے افغانستان کا بیج لگاتے ہیں, اور باقاعدہ کہتے ہیں افغانستان زندہ باد. جب افغانستان کے میچز ہوتے ہیں تو باقاعدہ اسکریننگ کرتے ہیں اپنے ایریاز کے اندر. میں نے خود دیکھا ہے, میں نے اکثر و بیشتر علاقائی رینجرز, علاقائی پولیس کو آئیڈینٹیفائی کیا, انہوں نے آپریشن بھی کیا, لیکن ان کو ختم کرنا پڑے گا. یہ آپ کے اندر بیٹھ کے آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. اچھا, اس میں نا 2 چیزیں بہت کنفیوژن ہے. میرے اوپر کچھ دنوں پہلے بھی کچھ ہمارے دوست ہیں جنہوں نے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا اور بات اٹھائی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر و بیشتر کراچی کے اندر سنیچنگ ہوتی ہے. آج سے اگر ہم 4 سال پہلے جائیں تو یو ریممبر, ہم ایک پروگرام میں بھی بیٹھے تھے, میں آپ کے اس شو میں بھی بیٹھا تھا, تو ڈا کی گولڈ میڈلسٹ ایک بچی تھی جس کو گلشن اقبال پہ گن شاٹ کر دیا گیا تھا, اور اس کے پیچھے اس کے یہ 4 سال پرانی بات ہے. اس کے پیچھے کون تھا جب پتہ لگا کہ وہ اغوانی تھا. اچھا 90% اغوانی, اب یہ بڑے مزے کی بات میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں, 90% یا 100% اغوانی اپنے آپ کو پٹھان کلیم کرتے ہیں, اور میں اور آپ نہیں پہچان سکتے. یا بہت ریئر اغوانی ہیں جن کی شکلیں جو ہیں تھوڑی سی وہ چائنیز ٹچ کی ہیں, ورنہ سب اپنے آپ کو پٹھان کلیم کرتے ہیں. اب آپ کس طریقے سے وہ کریں گے اس کے اوپر ہاتھ تنگ. تو اس وقت ہم سب کو, آپ دیکھ رہی ہیں ابھی کل بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, گلشن سے خاتون پکڑی گئی ہے جو جیکٹ پہنی ہوئی تھی, بالکل ایسے رینجرز نے کارروائی کی. دیکھیں اس طریقے سے نا, یہ انڈیا تو چلے آپ سے دور ہے نا, اور ان کی آئیڈینٹیفیکیشن یا وہ اسٹرائک کرنے سے پہلے پتہ لگ جاتا ہے. یہ تو آپ کے اندر بیٹھ کے آپ کے ملک کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. آئیڈینٹیکل وہ ہونے کی, اپیرنس ہونے کی بیس پہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. بالکل بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ پہلے ہمارے کچھ بھائیوں کو میری بات بری لگی تھی, میں نے ایک مارننگ شو میں بیٹھ کے یہ بات بولی تھی, لیکن میں تو یہ بات نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتا نا, آپ کر سکتے ہیں. وہ اپنے آپ کو کلیم ہی کہتے ہیں ہم پٹھان ہیں, کبھی بھی اغوانی اپنے آپ کو اغوانی نہیں بولے گا. یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. اور میجورٹی آپ دیکھیں علاقوں کے اندر, بینگ کراچی آئی, میں ان گلی محلوں میں بڑا ہوا ہوں, آپ دیکھیں رات 4 بجے سے ایک بورا لے کے آپ کے ایریا میں لوگ گھومنا شروع ہو جاتے ہیں, جو کچرے کے نام پہ کیا کیا کر رہے ہیں. میجورٹی علاقوں میں سے جو سنیچنگز ہوتی ہیں, گاڑیوں میں سے اسٹیریو سسٹم غائب ہوتے ہیں, سائیڈ مررز چوری ہوتے ہیں, جتنا بھی یہ سچویشن ہے اس میں سب اغوانی موجود ہے. اور وہ سائیکلوں پہ آ رہے ہوتے ہیں, جب آپ CCTV نکالیں تو وہ ان کی سائیکلوں کے ساتھ وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا یہ بہت بڑی سچویشن ہے, اور اس کو ہم نے بھی کنٹرول کرنا پڑے گا. ہمارے سراؤنڈنگز میں یہ موجود ہیں, جہاں جہاں یہ موجود ہیں آپ فوری طور پہ آئیڈینٹیفائی کریں. یہ سب سے بڑے ناسور ہیں, یہ انڈین ایجنٹس ہیں اور پاکستان کو تباہ و برباد کرنے آئے ہیں. ان کا ایجنڈا یہ ہے. آج بھی یہ بات میں کہہ رہا ہوں نا, آپ ویسے نکلیں آپ کو پتہ لگے گا, کیونکہ میں ان کو جانتا ہوں, میرے تو حلقے میں رہتے ہیں, میں نے تو ہر سچویشن سے ان کو دیکھا ہوا ہے. یہ اپنے ملک کو آج بھی ہمارے ملک میں رہ کے پرائورٹی دیتے ہیں, پاکستان کے جھنڈے کے بجائے. آپ کبھی چلے ہم ایک مثال دیتے ہیں,
آپ کبھی الاسف کھانا کھانے چلی جائیں, آپ کو وہاں پہ بچے اسٹینڈ لے کے بیجز اور ڈفرینٹ سچویشنز کی چین بیچتے ہوئے نظر آئیں گے. اس پہ آپ کو پاکستان کی کیچن یا بیج نظر نہیں آئے گا, آپ کو اس پہ افغانستان کا کیچن یا بیج نظر آئے گا. تو یہ اس طریقے کی سچویشنز ہیں اس وقت. لیکن اللہ کا شکر ہے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے بڑے آپریشنز کیے ہیں ابھی پچھلے دنوں, افغان بستیوں کو ختم کرایا ہے اور ابھی بھی موجود ہے. تو گریجولی چیزوں کو بہتر کرنا پڑے گا. اور رہتا سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جو اس وقت کتنا اللہ کا عذاب ہے ہم مسلمانوں پر اور ہمارے گناہوں کا عذاب ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اگر ایران کے اوپر یہ اس طریقے کی سچویشن ہو رہی ہے تو دیکھیں ایران جو بیک فائر کر رہا ہے وہ یو اے ای میں مسلمان موجود, سعودی عرب میں مسلمان موجود, قطر میں مسلمان موجود. اس وقت میرے حساب سے سارے مسلم ممالک کو ایک ساتھ بیٹھنا پڑے گا. ایک اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ پہلے بھی جب ہوتا رہا کسی بھی مسلم ملک پہ تو سارے مسلمان جو ہے وہ بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہے. ماضی کی ایکچولی ایگزامپل سیٹلڈ ہیں, اور اس وقت جو ایران کا بلا شبہ ایران کر رہا ہے ریٹیلیٹ یا ڈیفینسو پوزیشن میں جا کے جو ان کو جواب دے رہا ہے, لیکن یہ وہ کلیئر کر چکا ہے ان کے وزیر خارجہ بھی, اور یہ ہم بھی ابھی میں وزیر خارجہ کا سن رہی تھی, انہوں نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ وہ ان جگہوں کو کر رہا ہے جن ممالک نے, یہ ایکچوئل تو بات ہے نا ستم ظریفی کے مسلم ممالک نے بیسز دیے ہوئے جہاں سے ایران پہ اٹیک ہو رہا ہے, یو ایس اور اسرائیل کر رہے ہیں. اور کیوں نہ کرے ریٹیلیٹ یار, ان کے سپریم لیڈر کو آپ نے مار دیا, ان کی پوری فیملی کو مار دیا, آپ نے ان کے چیف کو مار دیا. مطلب ہم اللہ معاف کرے کوئی چوڑیاں پہن کے تھوڑی بیٹھا. آپ دیکھیں اسی لیے ہم اپنی حکومت اور اپنے چاہے وہ ایک چیز پہ تو بڑا ہمیں کرنا چاہیے اپریشیٹ, چاہے موجودہ حکومت ہو یا ماضی کی حکومت ہو, اور ہماری اس وقت جو فورسز ہیں ان سب نے اپنی سپیس اپنی جگہ جو ہے وہ یو ایس کو نہیں دی, اور کہہ دیا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. ماضی میں بھی کہا, آج بھی کہا کہ نہیں آپ کو ہم بیسز نہیں دے سکتے, ورنہ اس جرم میں ہمارا بھی نام ہوگا. ایسے ہی ہے نا, ہم کیوں کسی کے سہولت کار بنے, اپنے دیکھ کے اپنے ہی مسلمان بھائی پہ جو ہے وہ حملہ کروائیں. اور جبکہ اگر ہم ان کو بیسز اس وقت دے بھی دیتے تو وہ ہو سکتا ہے کہ کل کو انڈیا پہ اٹیک کر دیتے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے. لیکن ہمارے اسلام میں یہ موجود ہے کہ کسی بھی انسان کو آپ نے ناجائز قتل نہیں کرنا یا کسی کو تنگ بھی نہیں کرنا. ایسے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, ہمارے اسلام تو یہ کہتا ہے. I'm not talking about مسلمان, انسان. ایگزیکٹلی, تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو یہ آپ سوچئے کہ کتنی بہت بالکل آپ نے صحیح کہا. اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی حساس سچویشن میں چلی گئی ہے, اور پورے خلیجی ممالک کا پورے خطے کو اسرائیل اور امریکہ نے اس وقت ایسی جنگ میں دھکیل دیا ہے جس کا شاید وہ یہ تصور کر رہے تھے, اور جو وہ اچیو کرنا چاہ رہے تھے وہ اچیو بھی نہیں کر پائے نا. وہ چاہتے تھے کہ جی ہم چینج کر دیں گے. ایک بات جو ہے نا یہ بھی ہے کہ جہاں تک یہ خلیج ملکوں کی جو نااہلی کہہ لیں یا ان کی جو انہوں نے فوج نہیں بنایا, کچھ نہیں کیا, تو اس پہ اس موقع پہ آ کے ہم سب کو, پوری قوم کو اپنے ان اکابر کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ جنہوں نے اس ملک کو بہترین فوج بنانے کے لیے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا. اور خاص کر کے ہمیں محسن پاکستان محترم ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور ان کے ساتھ جن لوگوں نے بھی اس ملک کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے, مضبوط بنانے کے لیے کردار ادا کی. اسلحے کے ایک دیکھیں مومن کا جو ہے نا, اللہ کے رسول نے فرمایا, قرآن نے فرمایا کہ استطیعوا بالقوہ, قوت کو جمع کرو. اب یہ تو نہیں کہا کہ ابھی قرآن یہ تو نہیں کہتا کہ ایٹم بم بناؤ, یہ بناؤ. انہوں نے کہا قوت کو جمع کرو. ماحول کے اعتبار سے, دنیا کے اعتبار سے, زمانے کے اعتبار سے جتنی قوت تم جمع کر سکتے ہو اتنی قوت جمع کرو تاکہ کفار اسلام تمہیں آنکھیں نہ دکھا سکے, تمہارے قریب نہ آ سکے, اور تم پر اگر وہ برسنے کی کوشش کرے تم اپنی دفاع کر سکو, ان کو منہ توڑ جواب دے سکو. میں ویسے خلیجی ممالک کے مقابلے میں ہم ایران کو سلام ہے کہ ایران نے جو ہے کم سے کم ڈیفینس کے لیے اپنے ایسے میزائل بنائے کہ انہوں نے سب کے ڈانٹ کھٹے کرے. شکست فتح بات کی بات ہے, اور اس پر جو ہے ہمارے افواج پاکستان کو سلام ہے, اور ان عظیم بزرگوں کو سلام ہے جنہوں نے افواج آج سے 2 سال پہلے بھی مختلف وقتوں میں کچھ سالوں سے کچھ وجوہات, کچھ طرف تو فہد صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ہمارے افواج پاکستان کے خلاف جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ بکواسات کی جا رہی ہے, ہمارا بجٹ کھا رہا ہے, ہمارا یہ کھا رہا ہے, وہ کھا رہا ہے, تباہ کر دیا ملک کو.
میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کے خلاف ہمارے افواج پاکستان کے جرت مندانہ ہوائی جہاز کا اڑنا ان کے بیسوں کو تباہ کر دے اور اس کے بعد وہ اگر ہمیں ایک مہینے تک ایک وقت یا 2 وقت کی فاقہ کرنا پڑے رب کعبہ کی قسم ہمیں قبول ہے. ہمیں پسند ہے کہ ہمارے افواج پاکستان اور مضبوط ہو, ہمارے گھر کا کھانا لے کے جا کے وہ کھائے, ہمارے گھر سے زیورات ہم ان کو دینے کو تیار ہے. ان کی وجہ سے تو امن ہے, ہم سکون سے. ورنہ یہ امریکہ جو آج سب کو آنکھیں دکھا رہا ہے, جب دل چاہے اس کو مار رہا ہے, جب اس کو دل چاہے, پاکستان کی طرف آنے سے پہلے 70 مرتبہ سوچے گا انشاءاللہ, کیونکہ انشاءاللہ ہم نے اپنے دفاع کو اتنا مضبوط کیا ہے. اور اگر خدا نخواستہ آتا بھی ہے تو انشاءاللہ ذہنی طور پہ پوری قوم بھی تیار ہے, ہماری فوج بھی تیار ہے. جیسے ہم نے ہندوستان کے دانت کھٹے کیے, ہم نے اپنے بھائیوں کی طرح پالا افغانیوں کو. افغانستان نے جو ہمارے اوپر جو ظلم کر رہے اس وقت, اور جس طریقے سے ابھی پتہ نہیں وہ کیا ہے نہیں ہے کہ پاکستان پہ ایٹمی حملہ کرنا جائز ہے, یہ کرنا جائز ہے, جبکہ وہاں کے علماء کی تردید آئی ہے کہ وہاں کے جو سرخیل علماء انہوں نے کہا ہے کہ نہیں, برادرانہ تعلقات خراب تھی. افغانستان کے طالبان اس وقت کس طریقے سے کس کے ایما پر یہ سب کر رہے ہیں واللہ عالم بالصواب, مگر اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دفاع مضبوط ہے اور پوری قوم کو ہمارے حکومت کے ساتھ اور افواج پاکستان کے ساتھ لمحہ بر لمحہ کھڑا رہنا چاہیے. بے شک ایسا ہی ہے. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. بسما کی طرف جاؤں گی. بسما دانیال بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. تو بسما کیسی ہیں آپ, کیسے چل رہے ہیں آپ کے رمضان؟ بہت اچھے چل رہے ہیں. آپ بتائیں کیسے چل رہے ہیں؟ سب ٹھیک ہے. آپ کے سامنے ہماری ٹرانسمیشن. آپ بتائیے کہ آپ کا مین جو نیش ہے وہ کیا ہے, انفلوئنسر ہیں آپ؟ میری مین نیش ہے فوڈ اینڈ لائف اسٹائل. لائف اسٹائل میں تقریباً پھر ساری چیزیں انکلوڈیڈ ہو جاتی ہیں. اوکے. تو ان چیزوں پہ میں ورک کرتی ہوں. فوڈ ڈفرینٹ کراچی میں یا اوور آل پاکستان میں ایکسپلور کرنا, ٹریڈیشنل فوڈ ہو یا کلچرل فوڈ ہو ان کو, اور اس چیز کو لے کر آنا. اور لائف اسٹائل میں میرا یہ ہے کہ ڈفرینٹ مارکیٹ ایکسپلور کرنا کہ آپ کہاں سے سورس کر سکتے ہیں, کہاں سے کوئی فیشن ہے اس کے, جیسے کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی چیز وائرل ہو گئی, کوئی ڈریس نا, تو وہ ہنٹ کر کے دکھانا کہ وہ کہ ایزیلی کہاں پر آپ کو وہ بجٹ میں مل سکتا ہے. تو آج کل بجٹ میں چیزیں ملنا بہت زیادہ مشکل ہے, تو اس طریقے سے میرا ورک ہے. اور ڈفرینٹ اسٹور ریٹس, یہ ساری چیزیں اوور آل نا میری نیش میں انکلوڈیڈ ہے نا. اوکے. کوئی ٹپ دینا چاہیں گے آج یہاں پلیٹ فارم سے آپ اپنے دیکھنے والوں کو, ناظرین کو؟ یہ ٹپ دینا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا کا پازیٹیو یوز کریں. بہت بڑی پاور ہے نا, بہت بڑی پاور ہے آج کے دور میں. اس کو آپ ایک پلیٹ فارم کو, اگر کسی کے پاس کتنے بھی فالوور ہیں نا, تو اس کو کچھ پروڈکٹیو آپ کنٹینٹ بنائیں تاکہ وہ لوگوں کے لیے کچھ نا اچھا اس کا آؤٹ کم آئے نا. یہ نہیں کہ سوشل میڈیا ہے تو آپ کچھ بھی کرنج کریں یا کچھ نہیں, آپ اس پہ بہت کچھ اچھا بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں. تو یہی میرا ہے کہ سوشل میڈیا کو پازیٹیولی یوز کرنا چاہیے نا. پازیٹیولی یوز کرنا چاہیے. آپ سوشل میڈیا یوز کرنے سے پہلے اور کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں کیا فرق آیا ہے؟ بہت فرق آیا ہے. سوشل میڈیا کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے نا اب لائف کے اوپر نا. یہ ہے کہ اب مجھے بڑی سلیکٹڈ چیزوں پہ میں کام کر سکتی ہوں. اپنی لائف کو بڑا دیکھ کے آبزرو کرنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو, کیونکہ آپ کو 10 لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کچھ ایسا نہیں کر سکتے کہ جس کی وجہ سے آپ کو ہیٹ ملے. مجھے لگتا ہے جو بندہ سوشل میڈیا پر ہوتا ہے نا اس پہ زیادہ جلدی اٹیک ہوتا ہے, کیونکہ ایک بندے کی ایک ہڈن لائف ہے, پرائیویٹ لائف ہے, اس پہ کوئی اٹیک نہیں کر سکتا. لیکن سوشل میڈیا پر جو ہے آپ نے بہت دیکھ کر سوچ سمجھ کے چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو یہ ہے کہ میں بڑی پوزیسو ہو گئی ہوں اس معاملے میں کہ بھائی دیکھ بھال کے کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ پبلک فگر ہے تو آبویسلی پھر پبلک آئے گی اور پھر وہ آپ کو کچھ بھی بولے گی. تو اس چیز میں جب بھی میں نے کہا کہ پازیٹیولی ہمیں یوز کرنا چاہیے تاکہ کوئی بھی ہماری ویڈیو دیکھے تو اس کو کچھ میسج ملے, کچھ پروڈکٹیو کچھ اس کو ملے تو صحیح. یہ تو نہیں کہ بس ویسٹ ہے ٹائم. میرا کنٹینٹ بھی اس طریقے کا نہیں ہوتا کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ کسی فیمیل کو ہے کہ کچھ اچھا اس کو فیشن سینس کے مطلب اس کو کوئی کچھ اس کے پیسے بچ جائے, کچھ بجٹ میں مل جائے. فوڈ کا بھی میرا زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایکسپلور کروں کہ مطلب ہمارے ہسٹوریکل کچھ کھانے ہیں, کچھ ٹریڈیشنل فوڈ ہیں جو سالوں سے چلتے آ رہے ہیں اس طریقے سے, تاکہ کراچی کے کوئزینس کو بھی لوگ جانیں. یہ میرا مقصد ہوتا ہے کہ یہ میری لائف میں چینج آیا ہے سوشل میڈیا کے تھرو کہ میں بہت سلیکٹیو ہو گئی ہوں چیزوں میں. اوکے, دیٹس ریئلی گڈ بسما, کیپ اٹ اپ. ہم آپ کو گڈ لک کہہ سکتے ہیں آگے بھی. اور ناظرین یہاں ایک وقفہ لے رہے ہیں, چھوٹا سا وقفہ, اس کے بعد واپس آ رہے ہیں یہیں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
दफ़ा फिर अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रिदा सैफी आपको खुशामदीद कह रही हूँ नाज़रीन। और बात हो रही है असर हाजिर पे और सैयदना अकबर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से, तो उसको हम वाइंड अप करेंगे अब। और जैसे मैंने आपको बताया कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुझे मालूम हो कि मदीने में एक नाबीना बुढ़िया मुकीम है और उसकी निगहदाश्त की ज़रूरत है। तो वो उस बुढ़िया के यहाँ हाजिर हुए तो बुढ़िया ने कहा कि कोई बंदा रोज़ाना आता है, मेरे घर के सारे उमूर सर अंजाम देकर लौट जाता है। सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं कि मुतादिद बार जस्तुजू के बाद मैंने एक नकाब पोश को तुले आफ्ताब से पेशतर देखा कि मुंह पर कपड़ा ओढ़े उस बुढ़िया के घर पहुंचता है, और वहां से जब वो वापस निकलता है तो मैंने इसको आधा पोछा और चेहरे से कपड़ा उतार कर देखता हूँ कि वो कोई और नहीं बल्कि वक्त के खलीफा अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु थे। खिलाफत का मंजब संभालने के बाद आपने खुद में इरशाद फरमाया था कि तुम में से कमजोर मेरे लिए ताकतवर है और ताकतवर कमजोर है कि अगर कोई जुल्मन किसी का हक गस्ब करेगा तो मैं जरूर बिजरूर वो हासिल करके मजलूम की नुसरत करूंगा, और जब तक मैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुकूमत करूं तुम पर मेरी अताअत लाजिम है। अगर मैं शरीयत से इनराफ बरतूं तो तुम पर वाजिब नहीं कि मेरी अताअत करो। इसी तरह नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवारे रहमत बारी में मुंतकिल हो जाने के बाद वो फितने ज़हूर पजीर हुए। उनकी बहकनी की खातिर आपने जो लश्कर रवाना किया उसके नतीजे में फितनों का खात्मा तो हो ही गया, ताहम मुसलमानों को उसमें होश रुबा नुकसान पहुंचा, जिसमें खास तौर पर सहाबा कराम की बड़ी तादाद जो कुरान के हाफिज से शहादत के मनसब पर फाइज हुए। तो आपको सैयदना उमर फारूक ने मशवरा दिया कि कुरान करीम को फिल फौर जमा करने की जरूरत है, मुबादा ऐसा ना हो कि कुरान करीम से मुसलमान महरूम हो जाए। तो आपने फरमाया जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया वो मैं कैसे करूं। सैयदना उमर ने फरमाया कि इसमें मुसलमानों के लिए खैर व भलाई है। बिल आखिर खलीफा है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरह सदर हो गया और अमीरुल मोमिनीन ने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि सहाबा कराम से 2 गवाहों की मौजूदगी में कुरान करीम के जुज़ को मुकम्मल करने का एहतमाम करें। खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अबू उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु और ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु की अनतहक मेहनत से कुरान करीम को यकजा जमा कर लिया गया। ये एक ऐसा एहसान अजीम है कि दुश्मनाने इस्लाम से सरतोड़ कोशिश और जस्तजू करने के बावजूद 1400 साल बाद भी कुरान करीम से मिल्लत इस्लामिया के एतमाद को जो है वो गज़न पहुंचाने में कामयाब नहीं हो सके। लेकिन वफात के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद सैयदना अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु 2 बरस चंद माह निस्बे खिलाफत पर फाइज रहने के बाद बीमार हुए और पीर के रोज 22 जमादुल आखिर को 13 हिजरी में इंतकाल कर गए। और उमूर खिलाफत चलाने के लिए खातिर जो रहनुमा उसूल उन्होंने इख्तियार कर रखे थे उन्हीं की रोशनी में जो है सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु से मुशावरत के बाद आप अपने बाद खिलाफत के लिए अपना जानशीन सैयदना उमर फारूक को नामजद करके गए थे। तो ये आप समझ सकते हैं इस बात की कितनी सेंसिटिविटी है कि जी आप देखिए कि उन्होंने हर वक्त ये कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से मैं बस दीन इस्लाम के अलम को बचा लूं और कहीं ना कहीं उसकी जो है वो उसकी पैरवी करूं हमेशा और उसको बचाने के लिए उसको सेव करने के लिए इकदाम उठाऊं। तो ये हमारी ज़िंदगी का शुआर होना चाहिए। और सबसे बड़ा बात बार बार आती है कि किसी की भी बात करेंगे ना, अब हक की बात आती है, मजलूम को उसका हक दे दो, जालिम ना बनो, जुल्म ना करो, जिसका जो हक है उसको वो हक उसका अता कर दो। इसी तरह इवन आपके पास जो काम करने वाला है उसके लिए भी कहा जाता है कि मजदूर की जो मजदूरी है वो पसीना खुश्क होने से पहले उसको दे दो। तो ये वो हुकूक है जिनका आपसे हिसाब कब्र में भी लिया जाएगा, हशर में भी लिया जाएगा। आप ये ना सोचें कि अगर आप अपनी बीवी का या शौहर बीवी का, बीवी शौहर का, या वालिदैन बच्चों का, या बच्चे वालिदैन का, कोई भी किसी का हक मार रहा है और खा रहा है, या हुक्मरान अपनी जो है वो अवाम किसी हुक्मरान का कोई हक अदा करने में नाकाम है, नालायक है, पसे पुष्ट डाल दिया है, नहीं कर रहे, तो ये याद रखें कि आपसे हर चीज का सवाल होगा। ये ना भूलें कि जो लोग कहते हैं ना कुफ्रिया कलमात कि जी अभी तो आए हैं, मरेंगे तो देखा जाएगा, ये सबसे बड़ा जुमला है आपके काफिर होने का, मुसलमान की आपकी जो लिमिट है, जो आपकी बाउंड्रीज है, उससे बाहर निकल के जाने का। आपका ईमान वही खत्म हो जाता है जब आप कहते हैं कि जी मरेंगे तो देखा, यानी कि आपको जब ईमान ही नहीं है आखिरत पे, अल्लाह रसूल पे नहीं है, तो फिर आप कहाँ के मुसलमान हैं? आप बुनियादी चीज से जब बाहर हो गए दायरे से, तो फिर आप कौन से मुसलमान हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है जी। और मैं अब मुफ्ती मोहिउद्दीन मंसूरी साहब की तरफ आऊंगी। मुफ्ती साहब 1 मिनट है आपके पास, इसको वाइंड अप कर लें ताकि फिर मैं अपने बच्चों के सेगमेंट पर आ जाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल ऐसा ही है, आप बिल्कुल सही फरमा रही थी कि ऐसे अल्फाज होते हैं कि जिसका इदराक नहीं होता हमें, और हम कह निकलते, बस हम वैसे ही कहने लग जाते कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा है, मैं नहीं मानता। भाई मेरे मानने ना मानने से क्या फ़र्क पड़ता है?
نظام خداوندی اللہ تبارک و تعالیٰ بنا چکے ہیں. قرآن ہمارے پاس شافی و کافی موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے پاس موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہمارے پاس موجود ہیں, اور ہمیں کسی بھی طور پہ اس سنت کے عین مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی. اگر ہم نے سنت کو چھوڑ کر زندگی بسر کرنے کی کوشش کی تو 100% ہم ناکام اور نامراد ہو جائیں گے. اگرچہ ہم بہت بڑے بلڈنگ کے مالک ہو, بہت بڑے رئیس ہو, حکمران ہمارے پاس, حکومتیں ہمارے پاس ہو, ہمارے پاس جو ہے اقتدار ہو, قیادت ہو, سب کچھ ہو, مگر ہم صحیح معنوں پہ مسلمان تب تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تعلیمات عطا فرمائی ہے اس تعلیمات پہ من و ان عمل نہ کر لے. اور یہ بات بہت اچھی کی ہے کہ مرنے کے بعد دیکھا جائے گا. نہیں, ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے, موت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے. اگر موت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہیں کر کے جا رہا تو وہ سمجھ لے کہ اس دنیا میں بھی ناکام, اور آخرت کی ناکامی تو اس کا گلے کا توق بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہ آمین. اور اب ناظرین آج کا موضوع ہمارا اختتام پذیر اور اب یہ سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے KFC کا سیگمنٹ. KFC جو کہتا ہے KFC آری والی, اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے ننے ننے بچے ہوتے ہیں, اور Doriva360.UK کا بھی سیگمنٹ ہے یہ جی. اور جو بچے آج پہلا روزہ بھی رکھا ہے انہوں نے, ان سے بات کریں گے. ہمارے پاس بہت سارے کیوٹ کیوٹ سے بچے موجود ہیں. فہد تو میرے ساتھ ہیں, فہد شفیق ہمارے مہمان. تو فہد, یہ سیگمنٹ ہمارا بچوں کے لیے ہے اور ان سے بات کرتے ہیں. چلتے ہیں جی. تو مائک کا ہے, کس کے پاس ہے مائک؟ اٹھا لیجیے. السلام علیکم. مائک میں بات کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ علی. علی. آگے پاس کرو جلدی سے, آگے مائک آگے دے دو. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ عائش. ہاں, عائش. 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 عرش. عرش. ہاں, عائش. عارش. پھر عائش. عائش کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو بہت مشکل نام ہے, پہلی دفعہ سن رہی ہوں میں. کیا مطلب ہے اس کا؟ پتہ ہے آپ کو مطلب؟ پتہ ہے عائش مطلب پتہ ہے آپ کو اپنے نام کا؟ نہیں. اچھا چلو آگے پاس کر دو. بھائی ٹویننگ کی ہوئی آپ دونوں نے, بھائی ہو آپ دونوں؟ اچھا, آپ کا کیا نام ہے؟ السلام علیکم. ماہر. ہاں, وعلیکم السلام. ماہر. ماہر نام. مائن. ماہر. ماہر. مائن. اچھا مائن. اچھا, تو مائن آپ کو پتہ ہے آپ کا مطلب پتہ ہے آپ کو اپنے نام کا؟ نہیں. اتنے ماں باپ نے اتنے یونیک نام رکھے ہیں لیکن بچوں کو مطلب بھی نہیں پتا. آگے پر چلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد احمد. محمد احمد. احمد. اوکے, آگے پاس کرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ حریرہ. حریرہ. حریرہ, آج کیا کچھ سناؤ گے ہمیں؟ کچھ تیاری کر آئے ہو آپ؟ جی. کیا نعت سناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حال دل کس کو سنائے, آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے, آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں, یہ میری پہچان ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں, یہ میری پہچان ہے. کیوں کسی کے در پہ جائے, آپ کے ہوتے ہوئے یہ تو سخت. زبردست زبردست. آگے آپ دے تو ویری گڈ. ہاں جی, آپ کیا سنائیں گے؟ مائک میں بتائیے. مولانا صلی وسلم دائما. سنائیے. نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا, کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے, مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.
الرحيم वेरी गुड, आगे पास कर दो, शाबाश. आप क्या सुनाएंगे आज? سورة الرحمن सुनाइए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل والرمان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. ठीक, वेरी गुड. आगे आगे आगे. हाँ जी, छोटा भाई जरा ज्यादा मुझे एक्टिव लग रहा है ना. क्या सुना रहे हो आप हमें? क्या पहला कलमा आता है आपको? सुनाइए. पहला कलमा तैयब तैयमान पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह. वेरी गुड, माशाल्लाह. आगे दीजिए जी. आपने क्या सुनाना है? हमने आंखों से देखा नहीं. सुनाइए. अशतानजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हमने आंखों से देखा नहीं है मगर हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है. बेशक बेशक. वेरी गुड. सब बच्चों का आज रोजा है. किसका पहला किसका रोजा है आज? आपका पहला रोजा है आज. वाह. आपने सैरी की थी? सैरी की थी? वो माइक दे दो जल्दी. माइक में बताओ, माइक में बताओ. हाँ, माइक में बताओ. उठे थे आप? क्या खाया था आपने सैरी में? सैरी में क्या खाते हो आप? ये मुझे लग रहा है डांट ज्यादा खाते सैरी में, है ना. आप बड़े क्या, भाई को कंटिन्यूअसली तंग भी कर रहे हैं. हाँ, आप क्या खाते सैरी में? आपने क्या खाया था सैरी में? रोल पराठा. ठीक हो गया है. और आपने क्या खाया था? तो आपने भी रोल पराठा ही खाया था. आप बस कॉपी कर रहे हो खाली ना. आपने क्या खाया था सैरी में? एक दिन तो मैंने वो खाई थी क्या? वो जो मीठी मीठी होती है ना. सवैया, फैनी. हाँ, क्या फैनी. फैनी? फैनी खाई थी, वही पसंद थी. अच्छा, पसंद है आपको फैनी. ओके, जबरदस्त हो गया है. चलो जी. अच्छा, अब मैं जाऊंगी हमारे मुफ्ती किराम की तरफ भी वापस. और अच्छा, दुआ का कितने टाइम है? अभी है टाइम. ठीक है, पहले मैं अपने मेहमान की तरफ ही जाती हूँ. फहद, कोई पैगाम है आप देना चाहें आखिर में? देखिए, डेफिनेटली अभी आप बड़ा अच्छा एक टॉपिक थी लेके, क्योंकि रमज़ान का महीना है. हाँ. और ईमान मजबूत और मुसलमान होने का सबसे बड़ा जो एक सिचुएशन है कि ये सारी चीज़ें आपको पता है कि आजकल रिदा हमारे यहाँ बड़ा आम हो गया है लोगों से झूठ बोलना, धोखा देना, फरेब करना. तो ये सारी चीज़ें अगर आपका ईमान मजबूत होगा ना तो आप नमाज से होगा. और ये हमारे यहाँ मैंने देखा है कि सिर्फ रमज़ानों में लोग नमाज की पाबंदी करते हैं और थोड़ा सा कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये सालों साल करना है. इन्हीं चीज़ों से अगर आप देखें, ये जो किसी के साथ गलत करना, किसी को धोखा देना, अभी डेफिनेटली आखिरत हमारी इसी अमालों से आखिरत हमारी जाके बेहतर होगी ना. तो आप अगर नमाज पढ़ना शुरू करेंगे तो आपकी शख्सियत में ऑटोमेटिकली चेंज आना शुरू हो जाएगा. और अगर हमने कुरान मजीद को, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, सब ने कुरान पढ़ा होगा, लेकिन अगर हम उसको तर्जुमे के साथ पढ़ लें, अगर हम ये सोच लें कि हमने दिन में एक पेज पढ़ना है, मतलब आधा पेज पढ़ना है, आधे पेज में कितना टाइम लगेगा? मेरे हिसाब से 30 सेकेंड्स. 30 सेकेंड्स अगर हम रोज कुरान को आधा पेज तर्जुमे के साथ पढ़ें तो आप यकीन करें कि हमें वो सारी चीजें पता लगेंगी जो कि हमें पता नहीं है. और जब वो पता लगेंगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. यही तो बात है सारी, कि हमारा बात इस्लाम यही और हम कितनी जद्दोजहद के साथ
ہمارے صحابہ اکرام نے کتنی جدوجہد کی. اور یہ رمضان کا مہینہ ہے تو کوشش کریں کہ رمضان کے بعد بھی آپ میرے حساب سے ہارڈلی 10 منٹ لگتے ہیں ایک نماز کو پڑھنے میں. نماز کی پابندگی کریں اور اس سے جو ہے آپ کی شخصیت بھی بہتر ہوگی, آپ کے اندر انسانیت بھی آئے گی, آپ کے اندر احساس بھی آئے گا اور آپ کی شخصیت میں ایک عجیب سا چینج آئے گا. یہ تو ہے بالکل. اور میرے نوجوانوں کو, بچوں کو بھی یہ پیغام ہے کہ آپ ابھی سے اگر عادت ڈالیں گے نا, اور وہ ماں باپ کو دیکھ کے الحمدللہ میں نماز پڑھتا ہوں تو میرا بچہ بھی پڑھتا ہے, ایسا ہی ہے, اور پچھلے کئی 10 12 15 سالوں سے یہ ہماری پریکٹس ہے, ایسا ہی ہے. تو آپ کے بچوں کے اوپر وہی اثر آئے گا جو آپ کریں گے. ایسے ہی, اور ایکشن کہتے ہیں نا, ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. یس, آپ رول ماڈل ہیں اپنے بچوں کا. اب یہ معصوم بچے اتنے سارے بیٹھے ہیں, مجھے اتنا اچھا لگا, کوئی سورہ رحمان سنا رہا ہے, کوئی نعتیں سنا رہا ہے, تو ان کے ماں باپ نے یہ ان کو سکھایا ہوگا نا. ایگزیکٹلی. تو جبھی تو یہ ان کے گھر کا ماحول یہ ہوگا, جبھی تو یہ آج یہاں پہ بیٹھ کے اس طریقے کی سچویشن ہے. بالکل ایسا. تو اللہ پاک ان کے بھی روزے قبول کرے. آمین. اور اب بچوں کو روزہ لگنا بھی شروع ہو گیا ہے, اور یہ جو ہیں یہ بڑے شیطان ہیں اور بڑی شیطانی دیکھیں نا, وہ مستقل وہ جو ہے نا کان میں اس کی باتیں, بات سنے, کان میں بات کرنا اچھی بات تو نہیں ہوتی. ہم سب, ہمیں بھی بتائیں نا کیا بات کریں ہم, ہمیں بھی تو بتائیں. KFC جب سے آیا ہے تو وہ زیادہ پریشان ہو گئے کہ بس جلدی سے روزہ کھل جائے. ہمیں بھی تو پتہ چلے کیا بات کر رہے ہیں آپ, ہمیں بھی بتائیں. اچھا چلو وہی ٹھیک ہے, نہیں بتا رہے وہ. اچھا چلے میں مفتی صاحب کی جانب جاؤں گی. مفتی صاحب شارٹلی دعا کرا لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربي أني مغلوب فانتصر وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. یا الہ العالمین اپنی معرفت عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اپنے نام کی مٹھاس و حلاوت نصیب فرما. یا رب العالمین اپنے محبوب سرکار دو عالم سرور کونین شافی محشر ساقی کوثر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اصحاب اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر صحابہ اکرام اور اہل بیت کی محبت عطا فرما. یا رب العالمین دین اسلام سے محبت عطا فرما. یا رب العالمین ملک پاکستان اس کے چپے چپے گلی کوچوں کی حفاظت فرما. یا رب العالمین ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا. یا رب العالمین اس وقت دنیا میں جو فضا بنی ہوئی ہے, جو جنگ کا ماحول ہے, یا رب العالمین اس کو یا رب العالمین ختم فرما. یا رب العالمین مسلمانوں کے حق میں یا رب العالمین بہتر فرما. یا رب العالمین کفریہ قوتوں کو نست و نابود فرما. ان کے گولے انہی پہ چلا, ان کے بم انہی پہ برسا. یا رب العالمین ان کے مضمون مقاصد اور عزائم کو نست و نابود فرما, خاک پہ ملا. یا رب العالمین ہمارے وطن عزیز کے محافظوں کو یا رب العالمین قبول و منظور فرما. ان کی جان مال عزت و عفت کی حفاظت فرما. یا رب العالمین حرمین شریفین کی عزت و توقیر میں اضافہ عطا فرما. ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول و منظور فرما. یا رب العالمین روزوں میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین آپ کے بتائے ہوئے عمل پہ آپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے اس پروگرام کو اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما. یا رب العالمین یہاں کے میزبان کو, یہاں کے منتظمین کو قبول و منظور فرما. یا رب العالمین پروگرام کے جو خیر کی باتیں لوگوں تک پہنچ رہی ہے, لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے ان بچوں کو یا رب المستقبل کو یا رب روشن فرما. یا رب العالمین ہماری ہر ایک دعا کو قبول و منظور فرما. یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول و منظور, ہمارے مرحومین بھی کامل مغفرت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اور اسی دعا کے ساتھ کہ ہم سب کی رب تعالیٰ جو ہے دعائیں قبول و منظور فرمائے. ناظرین ہمیں اس ٹرانسمیشن سے اب آپ کے سامنے ہم اجازت لیں گے, اور جاتے جاتے جو ہے ہمارے ساتھ یہاں پر اس سیٹ پر موجود ہیں ہماری نعت خواں, ان کی طرف بھی میں جاؤں گی اور ان سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ وہ جو ہے ہدیہ نعت پیش کرنے کی آخر میں جو ہے وہ سعادت حاصل کریں. تو میں ان کی طرف جاتی ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ نیتا شاہزیب. ہاں شاہزیب, چلیں اسی آپ کے ہی کلام سے ہم ٹرانسمیشن کے اختتام کی طرف جائیں. مولا کرم ہو
کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم مولا، فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، اور بھول بیٹے تیرا کہا تو نے قرآن میں جو لکھا، بھول بیٹے تیرا کہا مولا تو نے قرآن میں جو لکھا، آج ہے در بدر اس طرح کوئی بکھرے لڑی جس طرح، ایک کر ہم کو بہرے شاہ، ایک کر ہم کو بہرے شاہ، ہم نے خود پہ کیے ستم،